ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، کینیڈین کنیکشن کے ایک اور بہت دلچسپ انٹرسٹنگ پروگرام کے ساتھ، اور میرے ساتھ آصف خان صاحب بھی ہیں۔ السلام علیکم طاہر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جناب؟ اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم شادی بیاہ سے ریلیٹڈ جو پاکستانی کینیڈین ہیں، پاکستانی جو امیگرینٹس ہیں جو 15-20 سال سے ہیں، ان کے مسئلے مسائل بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حمیرہ بشیر صاحبہ ہیں اکنا میٹریمونیل سروسز سے، اور صدف ابراہیم صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، پلیز صدف ابراہیم صاحبہ اور ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ پلیز، ڈاکٹر حمیرہ بشیر صاحبہ پلیز کنٹینیو کیجئے کہ ہم جو یہ شادی بیاہ کے جو مسئلے مسائل ہیں، پاکستانی کینیڈین جو ہیں اور جو 15-20 سال سے یہاں ہیں، یہ بات بھی ہم لوگ کر رہے تھے کہ وہاں سے اسپاؤس لانا۔ ہاں، ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ چوائسز جو لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں، ان کو اگر کینیڈین ہے تو ان کو کینیڈین لڑکے یا لڑکیاں پسند ہیں۔ وہ باہر کی جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو پاکستان سے ہے وہ آتی ہیں تو ان کے اندر نبھاؤ نہیں ہوتا اور بہت جلدی ڈائیورس ہو جاتی ہے، تو وہ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں صدف ابراہیم اور ڈاکٹر حمیرہ کو۔ ان کا پرسپیکٹیو ہم لے ہی رہتے، تو ہم تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس پہ، اس موضوع کے اوپر۔ جی میں بات کروں؟ جی پلیز گو اہیڈ۔ جی میں پہلی بات تو یہ کہ ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ کمیونٹی کے لیے۔ میں اس میں دو باتیں، 3-4 ٹاپکس چل رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا، اسپیشلی میں پیرنٹس کو بولوں گی کہ بہت ضروری ہے اس کو ہم چینج کریں۔ خاص طور پہ میں ماں باپ کی بات کروں گی کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے آئیں گے تو ڈیوورس ہو جائے گی، یہاں پہ رہیں گے تو نہیں ہوگی۔ ڈیوورس تو کبھی بھی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور اب تو میں جو آج کل میں یہ دیکھ رہی ہوں، ناٹ اونلی کہ یار بچے شادی کر رہے ہیں، میں 25-30 ایئرس کے بعد ڈیورس ہو رہی ہے، کیونکہ بہت یہ بھی دیکھنے میں ہماری کمیونٹی میں آ رہا ہے، رائٹ؟ بچے آپ سوچ بھی سکتے ہیں اب کوئی ڈیورس کا کوئی ایک یہ نہیں رہ گیا کہ اتنے سال نکل گیا تو یہ ایسا کچھ چیز پہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کسی چیز کے بارے میں، رائٹ؟ تو پاکستان سے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاکستان سے جو بچے یہاں پہ لائک بورن اینڈ لائک ریز ہوئے ہیں، جو بھی یہاں ان کا براڈ اپ ہے، تو مشکل ہوتا ہے اس چیز کو وہاں سے جو ایڈجسٹ کرنا، گیٹ الانگ ہونا۔ جی کلچر کے حساب سے، لینگویج کے، لینگویج تو کوئی وہاں پہ بھی اب کوئی نہیں ہے کہ جو جاہل ہو گئی۔ نہیں، لینگویج تو وہاں پہ بھی مطلب انگلش تو وہاں بھی ایز اے سیکنڈ انگلش کا پرابلم نہیں ہے۔ جی، سوچ کا فرق ہے۔ جی بہت فرق ہے، یہاں پہ اسکولنگ کالج ڈفرینٹ ہے، سب کچھ رہنا ہمارا کلچر کا حصہ۔ ہو پاتا ہے تو یہ تو ڈیفینیٹلی۔ اور دوسری بات میں یہ سب سے امپورٹنٹ بات کی میں کہوں گی، جو بچیاں یہاں پہ ہیں نا، اسپیشلی بچیوں کی میں بات کروں گی کہ وہ اب وہ جو پڑھتی ہیں یا جو بھی آگے اپنی فیلڈ پہ جاتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی رشتہ ہوتا ہے شادی، وہ مطلب وہ برابری کی ایکوالٹی کے وہ کرنا چاہتی ہیں۔ جی ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کروں گا۔ السلام علیکم، کون بول رہے ہیں؟ ایک کالر ہے کیسی، ہاؤ آر یو؟ کیسی کو بھی ہم لوگ شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ کیسی آپ؟ کیسی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آپ اس وقت لائیو ہیں، بعد میں آپ دیکھ لیجئے گا اپنے اس پروگرام کو۔ ابھی ہم آپ سے گفتگو جو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ 2 گیسٹ اور بھی ہیں، ڈاکٹر حمیرہ اور صدف ابراہیم۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی ادھر رہتے ہیں کینیڈا میں، تو ان کے لیے جو میچ ہے وہ کینیڈا سے ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہم ابھی بات تھوڑی سی یہاں تک کنکلوڈ ہوئی تھی، ہم یہ بات کر رہے تھے، آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ، اگر آپ شادیاں صحیح وقت پہ نہیں کرتے تو لڑکا لڑکیوں کی وہ نیچرل فینومینن تو ہے یہ کہ کمپینین شپ چاہیے ہوتی ہے، تو لیو ان ریلیشن شپ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے، کیونکہ ہم کلچرڈ ہو رہے ہیں زیادہ، یا ہم اڈیپٹیبل زیادہ ہو رہے ہیں کہ ہم ان کی کلچر کے اندر جاتے چلے جا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ میں آپ دونوں سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس کے اوپر کیا کہتی ہیں؟ آپ لوگوں کی کیا ریسرچ ہے، یہ آپ لوگوں کا کیا، ڈاکٹر صاحب اور صدف صاحبہ بھی بتائیں کیا یہ، جیسے آصف صاحب نے مینشن کیا کہ بھئی ہماری پاپولیشن یا ہماری کمیونٹی کے جو ینگسٹرز ہیں وہ لیو ان جو ریلیشن شپ ہے اس میں جا رہے ہیں، آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں پلیز؟ بہت حیرت ہو رہی ہے یہ ورڈ سن کر بھی
the reality, because we are Muslims. And being a Muslim, there is nothing like live-in relationship. It means you are living together without any nikah, جی which is totally haram. It is zina. बेशक In Islam or in Islam, whether it's culture, what is culture? لیکن کیسی جی اس میں ہے یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، حرام ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ چیزیں بڑھتی ہوئی ہمیں دکھ رہی ہیں، تو ہمیں اسی کو تو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. آج جو آپ نے پروگرام رکھا ہے, first of all, ذرا کیسی صاحبہ کو بولنے دیں پھر ہم آپ لوگوں کو لیتے ہیں. in our community, پاکستانی community here in Canada, the thing here is ہم کو یہی چیز سمجھنی ہے کہ we are living in the Western world, number one. Number two, it's a non-Muslim country. Does not mean we are going to adapt to the English culture, which has living relationships like you mentioned. Now, یہ issue ہے, اس issue کو solve کیسے کرنا ہے, because kids are young. جی نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کیسی صاحبہ, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آصف صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کیسی صاحبہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میجورٹی آف دی پاپولیشن اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے, لیکن 10-20% لوگ انفارچونیٹلی ایسے ہیں جو دین سے, ریلیجن سے دور ہیں. ان میں بے شک بالکل صحیح کہ آپ ایک سیکنڈ رکیے. جی ہم پرسپیکٹیو اپنے ہم نے دوسرے آپ کا آگے پرسپیکٹیو. آپ ایک سیکنڈ رکیے کیسی, بالکل صحیح, ایک سیکنڈ رکیے گا. میں ڈاکٹر حمیرہ صاحب کا پرسپیکٹیو لیتا ہوں اس پہ, پھر میں واپس ہم آپ پہ آتے ہیں کسی. ایک سیکنڈ ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ پلیز. جی گو ہیڈ, آپ چلیے. جی جی اچھا ایک منٹ کیسی جی, ذرا دوسرے گیسٹوں کی بھی تھوڑی بات. ڈاکٹر صاحبہ جو آپ بھی سنیے ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ پلیز. میری جو بہن ہے انہوں نے بات کی ہے, میں ان سے 100% ایگری کرتی ہوں. جی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فالٹ کہاں پہ ہوا ہے. جی فالٹ جو ہے نا, جب ہم اس ملک میں آئے, ہم نے ہجرت کی, ہم نے سب سے زیادہ کسی چیز کو ٹائم نہیں دیا نا, وہ پیرنٹنگ کو ٹائم نہیں دیا. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا, اٹ نیڈس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, یعنی ایک بچے کو پالنے کے لیے ماں باپ کافی نہیں ہوتے. تو ہمارے یہاں جو دونوں والدین آئے ان میں سے دونوں نے دیکھا کہ فکر معاش تھی, وہ فکر معاش میں لگ گئے, اور یہاں کے بچوں کو اس سوسائٹی میں وہ ایسے بچے اسیمولیٹ ہوئے. اب آپ اس میں سوسائٹی کو بلیم نہیں کریں گے, آپ ایز اے والدین, ہم اپنے میری عمر کے جو لوگ 45, 40, 50, 55 سال کی جو عمر کی مرد اور عورتیں ہیں, انہوں نے سچی بات یہ وہ کہوں گی کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. یعنی آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گی, کیونکہ جب اسلام ہمیں بڑی کلیئر گائیڈ. لیکن یہ ہم صرف 10 دیکھیے آصف صاحب بھی ایگری کریں گے, یہ جی 10-15% پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں, 90% ہماری 85% سیف ہے الحمدللہ. لیونگ ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں, ہمیں اس سے بھی بڑا چیلنج ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد میں بچے ایتھسٹ ہو چکے ہیں. تو جب ایتھسٹ ہوں گے تو سب کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم بار بار جو چیز ہائی لائٹ ہوگی نا اس میں, اسی ایشو میں, پیرنٹس نے اپنا رول پورا نہیں کیا, یا تو ان کو پتا نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ہاں جو لوگ آلریڈی یہاں آ چکے ہیں, اور جیسے آج آپ کا یہ ایلیجبل ہے, کیا ایسے ہمارے پاس ادارے ہیں, کیا ایسی میٹریمونیل ہے, کیا اس ایشو کو ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایشو کیا ہے؟ ابھی تو ہم ایشو پہ ہی بات کریں. جی ہاں, نہیں وہ سولوشن ریمیڈیز کی طرف جائیں گے. ابھی تو ایشو کو ہی ایڈریس کریں کیسی. ابھی اس اسٹیج پہ ہم لوگ تھوڑا سا آبجیکٹیولی بات کریں, ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ نہ کریں بہت زیادہ. ہمارے پاس ٹائم جو لمیٹڈ ہے 45 منٹس ٹو این آور کا ہمارا پروگرام ہے, اس میں ہم کوشش کریں کہ وہ چیزیں نکال کے, جیسے کہا کہ ہمارے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, یہ بہت اچھا پوائنٹ نکل کے سامنے آیا. ایک ایک کر کے پوائنٹ آپ دیتے جائیں, رادر دین ایک ہم اسپیچ دیں یا ہم ایک بہت بڑی سی اسٹوری دیں, اس سے فرق کچھ نہیں پڑے گا. لوگ بھی جو ہے نا ان کو بھی بور ہو جاتے ہیں. ہائی لائٹ کریں ایشو کو. لیٹس ہائی لائٹ دی ایشوز. دیکھیے جی اس کے علاوہ ایک جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بچے جو ہمارے ہیں نا, ہم کہہ رہے کہ ایتھسٹ ہو رہے ہیں یا لیونگ کلچر میں جا رہے ہیں, ان کی ریزنس کیا ہے؟ بیکاز یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں. known to the matches out there. This is one issue. Okay. Second issue is
اچھا پول چھوٹا ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن پاپولیشن تو ہے 90,000 لوگ ہیں ان کے بچے بھی ہیں ہماری جو ایم پی پولیٹیشینز ہیں تو اس میں پاکستان سے 1% بچے نہیں آ سکتے ہیں آن اسٹوڈنٹ آن ورک اور اگر پروپوزلس کی جو شادی ایسا جس کو کہتے ہیں نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں تھوڑا سا کیسی صاحبہ یہاں روکوں گا تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا ڈاکٹر حمیرہ جو ہیں وہ میٹریمونیل سروس ہی دیکھتی ہیں چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ڈیٹا بیس ہے اور صدا بھی بتائیں ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیں جیسا کیسی صاحبہ نے کہا کہ بچے یا بچیاں نہیں ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کا کیا رائے ہے کہ ڈیٹا بیس ہے لائک سب سے جو بڑا مسئلہ ہوا نا یہ ہوا ہے کہ بچے بچیاں یہاں مسلمان جو ہے نا مجھے ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں پتا مگر کسی نے مجھے بتایا کہ مسلمان کینیڈا میں 3% ہے اچھا وہ جو 3% مسلمان ہیں وہ مختلف کیٹیگریز کے مسلمان ہیں کچھ بہت پریکٹسنگ ہیں کوئی تبلیغی ہوگا کوئی کسی ماسک کو فالو کر رہا ہوگا کوئی بہت لبرل ہیں کوئی ماڈریٹ ہیں جو بھی ہیں اچھا اور کوئی بچے کسی کے بہت پڑھ گئے کسی کے نہیں پڑھے وہ کتنے ہیں ڈاکٹر میں اس میں یہ بتائیے اگر مسلمان ہے تو اس میں کتنے پرسنٹ جو مسلمان ہے اس کے کتنے پرسنٹ تبلیغی ہیں کتنے ہارڈ کور ہیں کچھ پریکٹسنگ ہیں کتنے نان نہیں ہے کم ہے میرے خیال میں جو میری آپ کی آبزرویشن کم میرے خیال سے 20% ہوں گے جو کہ ہارڈ کور اور میں آپ کو بتاؤں نا ہمارے ہاں جو والدین ہیں نا ان کو جب وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں سرٹیفکیشن میں انڈین مسلمان ہوں مجھے انڈین لڑکی چاہیے یا لڑکا بھی کہتا ہے کہ جی مجھے ایتھنیسٹی انڈین چاہیے انڈین کا تھوڑا ایشو میں مجھے بھی آئیڈیا ہے اس کا میں بتاؤں ہاں میں بنگلہ دیشی ہوں اچھا وہ کیونکہ جو بچے یہاں پر 20 سال سے رہ رہے ہیں تو وہ بنگلہ دیشی یا انڈین یا وہ پاکستانی نہیں رہتے وہ کینیڈین مسلم ہوتے ہیں جی جی کہ ہم یہ جو ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے نا جو چیلنج ہے دوسری چیز اس کو براڈ نہیں کریں گے میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ مسلمان بچوں میں یہاں مسلمان دیکھنا چاہیے ہاں یہاں پر یہاں کے جو بچے ہیں ہمارے بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں یونیورسٹی لڑکیاں جو ہیں وہ لائر ڈاکٹر اکاؤنٹنٹ سب کچھ ہیں جب لڑکیاں ہمارے پاس بڑی تعداد میں ہیں لڑکے ہیں مگر لڑکا کالج ڈراپ آؤٹ آتا ہے لڑکا آپ کے پاس آتا ہے کہ جی چھوٹی یونیورسٹی چھوٹے اب وہ بچی کہتی ہے کہ جی میرا تو یہ میچ ہی نہیں ہے جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میچ کا ایشو دیکھیں یہ پہلی بات ہم نے یہاں پہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کی وجہ یہ کہ پراپر میچ نہیں ہے فیمیلز پاکستان میں بھی ہائیلی یعنی کہ زیادہ ان کی لٹریسی ریٹ یا ہائر ایجوکیشن یا زیادہ ہے کمپیئر ٹو لڑکوں میل سے یہ ایک چیز ہم نے یہ ڈٹرمن کی لیکن میرے خیال میں 90,000 کی پاپولیشن ہے جی ٹی اے میں پاکستانی کینیڈینس کی تو ان کے بچے بھی ہیں تو میچ میں سمجھ لیں کہ کوئی 1.5-2 لاکھ ہوں گے اچھا چلیں بڑھا لیں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ٹورانٹو اور اسکاربرو کے ہیں وہ لاکھ ہیں اور ادھر میرے خیال سے 60-70 ہزار ہیں مسیساگا سائڈ صحیح ہے اچھا اب آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ کیسی نے بھی کہا کہ پول چھوٹا ہے ہمیں رشتے اگر نہیں ملتے تو ہم کیا کریں لیکن یہ ہے نا کہ مسلمان صحیح یہی کہیں نا اپنے بچوں کو کہ بھائی مسلمان ہو اگر لائف پارٹنر آپ دیکھیں جیسے میں نے بھی دیکھا ہے کہ پاکستانی فلسطینی مسلمز میں بھی ٹرکش مسلمز میں بھی ایرانین مسلمز میں بھی انڈین مسلم اچھا ایک جمال صاحب میں اپنے گیسٹوں کے سامنے ایک پوائنٹ اور رکھنا چاہوں گا کیا ضروری اب ہمارے ایسے بھی ہیں جو بچے ہیں کیونکہ ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسکولنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اہل کتاب والوں سے جائز ہے تو ہم کرسچن سے بھی کر سکتے ہیں یہودی سے بھی کر سکتے ہیں لڑکا کر سکتے تو یہ بھی ایک ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے چلے مطلب آپ لوگ گیسٹ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتی ہیں پلیز آصف صاحب نے اچھی بات ریز کی اہل کتاب سے شادی کرنے کا اہل کتاب سے شادی کا نہیں اس میں اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ اہل کتاب ہے کہ نہیں کیونکہ اس وقت کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہے کیونکہ وہ ٹرینٹی پہ بھی لیکن لڑکا تو پھر اس کو مسلمان بھی کر سکتا ہے دیکھیے یہ ذرا ڈفرینٹ لیکن لڑکا تو کسی نان مسلم سے ہاں یہ ڈفرینٹ ہے نہیں میں بھی ایگری کرتا ہوں بے شک بے شک بے شک جی جی بالکل سن رہی اور دہیج ڈیمانڈ کرتے ہیں گیون ٹیک ڈیمانڈ کرتے ہیں اینڈ وہی ہے کہ لڑکی کی چائے لے کر آیا پسند ہو اور تصویر پہلے لڑکی دکھائی جائے یہی پسند ہے لڑکی کی ماں کو جی جی صدف ابراہیم صاحبہ آپ اجازت چاہیں جی جی
ٹھیک ہے. تو کیسی جی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ وہاں سے کلچر لے کے آتی ہیں اپنا. جی 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 ایک سیکنڈ. جی جی صحیح کہہ رہی ہیں. میں ان کو روکوں. صدف ابراہیم صاحبہ آپ جانا چاہیں گی؟ نہیں ان کو لے لیجیے نا. جانا چاہیں گے ان کو دے رہے. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ. تھوڑا سا پروگرام ہمارا مطلب بہت ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے تو اس میں پھر ہم آپ سے پھر کانٹیکٹ کریں گے. ڈاکٹر حمیرہ آپ پلیز لائن پہ رہیے گا. ڈاکٹر صدف ابراہیم صاحبہ شکریہ میں بہت ایک بہت. چیز اور آپ دونوں کے پرسپیکٹو میں ڈال دیتا ہوں. صدف بہت شکریہ, آپ سے بات ہوتی رہے گی. اچھا جی میں یہ ایک اور پرسپیکٹو میں ڈال دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھا گئی ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو لوگ خوش نہ ہونے کی وجہ سے دو شادیاں کرتے ہیں جبکہ کانسٹیٹیوشن ایک کی اجازت دیتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک چیز ہے. اور دوسرا ایکسٹرا میٹریمونیل افیئرز, ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس سے تو اچھا ہے کہ 2 شادیاں کر لے بندہ, وہ زیادہ ٹھیک ہے. رادر دین لا الاؤ نہیں کر رہا نا آپ کا, لا الاؤ نہیں کرتا, لیکن آپ کامن اسپاؤس رکھ سکتے ہیں نا. ہاں مجھے سے ایک آپ لیگل رکھیں اور ایک کامن اسپاؤس. لوگ کر رہے ہیں تو ہم آئیڈیا دے رہے ہیں لوگوں کو اس کا مطلب ہم سے تو ایک ہی نہ سنبھلے, لیکن میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ بہت اچھی تھے. آپ ایک ٹی وی چینل پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو لا آف دا لینڈ جو ہوتے ہیں نا اسی پہ بات کریں, اور یہاں پہ ہمیں اس طرح کی کسی آئیڈیا پہ بات نہیں کریں. نہیں صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں لا آف دا لینڈ کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن جب تک ہم یہ باتیں سامنے نہیں رکھیں گے اپنی آڈینس کے تو یہ تو چیزیں بیک ڈور سے اور ہیڈن چینل سے چلتی رہیں گی. ہمیں یہ اپنی آڈینس کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں گرو ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں. تو ہمیں یہ نشاندہی کرنی ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں. صحیح بات. اور اگر ہم نشاندہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے لا آف لینڈ ایک چیز ہے, لیکن لا آف لینڈ کے اگینسٹ بھی چیزیں چل رہی ہیں تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے نا. لا آف لینڈ کو ہم ایز اے ہولی قرآن سمجھ کے تو نہیں فالو کر سکتے نا. تو اس وجہ سے میں نے یہ پوائنٹ رکھا کہ اس چیز کو ہم کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت سارے دھوکے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آلریڈی شادی شدہ ہوتے ہیں, وہ لائن میں آ جاتے ہیں, وہ آپ کی بچیوں سے شادی کر لیتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے ان کی تو شادی ہوئی تھی پہلے. اگر آپ لوگوں کی نالج میں ہوگا, مونٹریال کا ایک بہت اندھوناک واقعہ ہوا تھا شفیع صاحب کا, تو جن گاڑی میں بچے فیملی سمیت سب پانی میں چلے گئے تھے, یا کوئی مرڈر تھا, مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بھی شادی بیاہ کا ہی چکر تھا کہ ان کی 2 وائف تھیں اور دوسری کو وہ. میں صرف آصف صاحب کی بات سے میرے ذہن میں آیا ڈاکٹر عمیر, اس کا کوئی اس سے کانٹیکسٹ بالکل ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایز اے اپنی گرل فرینڈ کر کے اس کو بلا لیا تھا یا جو بھی تھا, وہ دوسرا ٹاپک ہے. لیکن پہلی چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی, اور ابھی ہمیں اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس میں. ڈاکٹر حمیرہ اور کیسی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ڈاکٹر نشی کو بھی ہم لیں گے تھوڑی دیر میں. تو پوائنٹ یہ کہ ایشو یہ ہے کہ بھائی شادی بیاہ میں جھمیلے ہو رہے ہیں, میٹریمونیل ایشوز ہو رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے. بچے شادی نہیں کرنا چاہتے, شادی نہیں ہو رہی ہے, لڑکی ڈیمانڈنگ ہے. تو آپ بتائیے ڈاکٹر حمیرہ, پھر میں کیسی صاحبہ سے ہی پوچھوں گا کہ آپ کے نظر میں اس کا کیا کوئی سولوشن ہے, یا کیا ایڈوائز کریں گی آپ ہماری بچیوں کو, بچوں کو؟ ہم نے سولوشن پہ کام, ابھی وہ بہن بھی کہہ رہی تھی, تو ہم نے پچھلے 8 سال سے سولوشن پہ کام کر رہے ہیں. سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہوا ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پر آئے 4-5 سال سے, شروع کے جو سال تھے وہ اسٹرگلنگ سال تھے, تو ہم لوگوں نے بہت کم جو ہے نا لوگوں کے ساتھ سوشلائز کیا. بہت کم لوگ ہیں یہاں پر جو فیملی, جیسے میں اپنی مثال, میں یہاں بغیر فیملی کے آئی, میں نے یہاں پر یہ کیا کہ میں کمیونٹی میں انوالو ہو گئی, مجھے میں ہزاروں لوگوں کو جانتی ہوں, تو میرا نیٹ ورک بہت بڑا ہے. جنرلی لوگ جو ہے جب ہم سے رابطہ, یعنی چاروں نے کوشش کی, لوگ کر رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کینیڈا میں صرف 4 سے 5 لوگوں کو جانتے ہیں, 5 سے 6 مسلمان. اب جب آپ کا نیٹ ورک ہی نہیں ہے, پھر اگر آپ میٹریمونیل جو بزنس بھی ہے یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ جی ایک دن میں شادی ہو جائے, ایسا تو نہیں ہوتا, کہ اس میں پھر وہ بلنڈر کرتے ہیں, یقینی بات ہے. مطلب آپ نے ایک کسی سے ملے اور آپ چاہتے ہیں کہ خود جھوٹ پہ بولا جاتا ہے. پھر ہمیں ایک لڑکے نے جیسے ایک رشتے کے لیے رابطہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو ان میرڈ شو کیا. جب ہم نے اپنے رشتے کو تھوڑا کمیونٹی میں ڈھونڈا, مطلب لوگوں کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی, تو پتا چلا کہ وہ ڈیوورس تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ان میرڈ کیوں ظاہر کیا؟ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے آپ کو ڈیوورس کی بتاتا تو آپ مجھے کوئی اچھا رشتہ نہ بتائیں.
نہیں یہ تو اب ون آف کیسز سے ہٹ کے تھوڑا سا انالیسس کی ہم بات کرتے ہیں. ایک تو مسئلہ ہو گیا سوشلائز نہیں کرتے ہم لوگ زیادہ, ایک مسئلہ. اب سوشلائز نہیں کرتے, ایسا تو ہر جگہ دنیا میں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ارینج میرجز پہ بھی بلیو کرتے ہیں وہ سوشلائز نہیں کرتے, تو اس کے لیے حل یہ کہ میٹریمونیل ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں. اس کے لیے جیسے گوروں کے ہاں ڈیٹنگ سائٹس ہوتی ہیں اس طرح سے ہمارے یہاں میٹریمونیل ہاؤسز ہیں, تو ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں. ہاں اب ہم ایک بحث اور یہ کر سکتے ہیں کہ میٹریمونیل ہاؤسز کتنے ریلائبل ہیں اور کتنے افیکٹو ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ چیٹنگ بھی کر رہے ہیں اس کے اندر اس کام میں, اور بہت سارے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں یہ اسٹیپ نمبر 2 ہے. جی جی ہم نے اصل میں میٹریمونیل میں جو ہم اور باقی لوگ جو اچھا کام ہو رہا ہے وہ یہ کر رہے ہیں, ایک تو ڈیٹا بیس کو ملا رہے ہیں, دوسرا ہم نے جیسے پچھلے 8 سال سے مکسز رکھے سال بڑے مکسز جی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مثال کے طور پہ اگر ایک بچی آٹوا میں ہے, لڑکا جی ٹی اے میں ہے, تو یہ لوگ آپس میں ملیں گے کیسے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ٹیلی فون کال پہ تو نہیں رشتہ کریں گے. یہ تھا کہ اگر ہم ان سب کو ایک چھت کے نیچے جمع کر دیں تو ایک بندے کو ہو سکتا ہے 5 میچ مل جائیں. صحیح ہے, بہت اچھا آئیڈیا ہے, بہت اچھا. تو یہ ایونٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا. جی جی کیسی آپ میرے ساتھ لائن پر ہیں, رک جائیے آپ لائن پہ رہیے. جی کیسی رک جائیے آپ. جی 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 بالکل یور. اچھا کیسی آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ایک انہوں نے مسئلہ آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ ہم لوگ سوشلائز کم کرتے ہیں, ملنا جلنا کم ہوتا ہے, تو ہمارا پول بڑا نہیں ہوتا. آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو یہی تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ٹھیک ہے نیٹ ورک بڑا کرنے کے لیے میٹریمونیل ہاؤسز کی طرف جایا جائے. تو اب میٹریمونیل ہاؤسز میں بھی بڑے چیلنجز ہیں, کیونکہ اس میں کچھ لوگ چیٹ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, بہت ڈفرینٹ طرح سے کام ہو رہا ہے. آپ کے نزدیک اور کیا اور حل ہو سکتا ہے؟ کہ جی میٹریمونیل ہاؤسز آپ نے ذکر کیا ہے, میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے, کیا واقعی تھوڑا اونچا بولیے. میٹریمونیل ہاؤسز ہیں کینیڈا میں؟ نہیں ہے. نہیں کچھ ہیں میٹریمونیل ہاؤسز ہیں جو کام کر رہے ہیں. جی جو ہم نے نام سنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں. اب آر دے پروموٹنگ themselves well enough so that we know that such services in our community exist? Most of us don't know that. So that's number 1. Point number 2, جو لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اور جو پروپوزل بھیجتے ہیں یا جن کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اس میں وہ لوگ انتھینٹک ہیں, ریویل نہیں کرنا چاہتے, نہ کہ اپنا بیک گراؤنڈ ریویل کرتے ہیں, نہ اپنے بارے میں صحیح طرح بتاتے ہیں. تو اٹس اے big risk. Now یہاں پر آتا ہے, اگر آپ نے مینشن کیا ہے میٹریمونیل ہاؤسز جیسے ڈاکٹر ہمیرا کے بارے میں بتا رہے ہیں, they have to work on this. اچھا what is the solution then? Okay نہیں اگر میٹریمونیل نہیں تو پھر what else then? I mean اس کے میں وہی کہہ رہی ہوں نا, اگر یہ ہیں تو کیا ایز میرج بیوریو کیا انہوں نے پروفائل آتھینٹک پروفائلز کریٹ کی نہیں ہے؟ کیا وہ صحیح لوگ ہیں, ان کی ڈگریز میچ کی نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ 1 منٹ کے لیے رکیے گا, 1 منٹ ڈاکٹر صاحبہ 1 منٹ. جی کیسی بولیے. تو ان کی آئیڈیز ہے کیا ایک آتھینٹک پروفائل اچھا لاجسٹکس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں, یعنی کہ آتھینٹک اور بیک گراؤنڈ چیکس پراپر ہونے چاہیے. مطلب ہم اگر ہم انالیٹیکل بات کریں رادر دین ہم آئی ڈیز کی, اور اس میں آئی ڈیز بھی شامل ہیں, اس میں بندے کی ایج شامل ہے, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, وہ سارے اسکروٹنی ہونی چاہیے. ہو جاتی ہے, اتنا مشکل نہیں ہے میرے خیال میں. بیک گراؤنڈ چیک اپنی ذمہ داری ہے پیرنٹس کی میرے خیال میں. ایک بہت امپورٹنٹ ایشو میں یہاں مینشن کرنا چاہوں جی گی, پلیز. جو پیرنٹس پروفائل ڈال رہے ہیں اور نیچے مدر کا نمبر دیا ہوا ہے, یار آپ اپنے بچوں کو ملنے تو دیں, بیٹوں کو سامنے لے کر آئیں کہ لڑکا لڑکی آپس میں ٹاک کر سکے. پیرنٹس اینڈ میں آتے ہیں, انٹریکشن بڑھے, اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ پروگرامز ہوتے ہیں جیسے ہونے چاہیے جہاں پہلا جی اس کا جواب وہ لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے, وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. رکیے کیسی. ہم نے یہ کیا کہ میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں. ہم نے 2012 میں جب اس کو شروع کیا تو ایک سوشل ایکسپیریمنٹ شروع کیا, تو ہمارے پاس کیونکہ مساجد بھی ہیں, ہم نے دیکھا کہ مسجد میں مسلمان کم تعداد میں آتے تھے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی اگر ہم سوشل نیڈ کا خیال رکھیں گے تو مسلمان آئیں گے. تو ہم نے ایک پکنک کے دوران اس کو ایز اے پائلٹ انٹروڈیوس کروایا کہ ہم میٹریمونیل میں ہیلپ کریں گے آپ کو, اور ہمارے پاس 15-20 خواتین نے ہمارے ساتھ والنٹیئر کیا ایز اے کوآرڈینیٹر. آپ سوچیں کہ اس پکنک میں تقریباً 300 لوگ صرف میٹریمونیل کے لیے آئے, اور وہ اکراس بہت بڑا ایشو ہے تو کمیونٹی کا. ہاں بولیے. ادھر سے ہمیں ہائی لائٹ ہو گیا کہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے. بالکل. اس کے بعد ہم نے جب اس کو کیونکہ ایوالو ہو رہا تھا, تو ہم نے جو پہلا پروگرام دوسرا پروگرام کیا, تو ہم نے کہا چلے مکسر رکھ لیتے ہیں, فیملیز کو بلا لیتے ہیں. ہم نے فیملیز کو بلا لیا. جب ہم نے فیملیز کو بلایا تو ہماری پاکستانی جو خواتین ہیں, جیسے ہماری بہن بتا رہی ہیں, ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, تو ان خواتین نے کچھ بچیوں پہ کامنٹ کیا. اوکے
اچھا وہ کامنٹ آپ کو پتا ہے کہ بچے بھی اور ہم بھی افینڈ ہو گئے, تو ہم نے اگلی دفعہ یہ سوچا کہ اب ہم ان پروگرام میں والدین کو نہیں بلائیں گے. تو ہم نے 3 سال والدین کو نہیں بلایا, جس کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں نیگیٹو باتیں کی. لوگوں نے کہا کہ جی یہ ڈیٹنگ کروا رہے ہیں, یہ کروا رہے ہیں. ہم نے ان ساری نیگیٹو باتوں کو سنا. ہم نے کہا کہ جی ہم شادیاں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہم خواتین اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی. جی کال ساتھ شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. او سوری, اچھا سوری, گو ایڈ. جی یہ بہتر ہے. جی اس کے بعد جو تھا, ہم نے تیسری دفعہ جب یہ دیکھا کہ ہم سے کچھ ایسی فیملی سے رابطہ کیا بچیوں نے, انہوں نے کہا کہ جی آپ پیرنٹس کو الاؤ نہیں کر رہے, ہم کنزرویٹو فیملی سے ہیں, ہم پیرنٹس کے بغیر اس پروگرامس میں نہیں آ سکتے, تو آپ پیرنٹس کو الاؤ کریں. تو ہم نے فلیکسیبلٹی شو کی اور ہم نے کہا کہ جی ہمارے میکسز ہیں, ہم اس میں اکیلے بھی آپ کو انٹرٹین کریں گے اور آپ فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, اور ہم آپ کو شیپرون دیں گے. تو ہم ایک پروگرام میں تقریباً 15 سے 16 لوگ والنٹیئر کرتے ہیں, جس میں اکراس کینیڈا سے لوگ آتے ہیں. لڑکا لڑکی کو ہم آمنے سامنے بٹھاتے ہیں, اور ہم پہلے انٹرو کرواتے ہیں. ہم کہتے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ وہ اپنا انٹروڈکشن دیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, آصف صاحب سنیے گا کہ دیکھیے جیسا آپ نے ورڈ یوز کیا نا کنزرویٹو, ہم لوگ ویسٹ میں رہ رہے ہیں, ایک ماڈرن اور سوفسٹیکیٹڈ معاشرہ ہے, یورپ نہیں ہے, یہ انگلینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں آپ کو ان کے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ انہوں نے جیسا آپ نے ورڈ ایک کنزرویٹو یوز کیا کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیرنٹس اکیلے, بچے اسکول کالج یونیورسٹی بھی تو اکیلے جا رہے ہیں, اپنے دوستوں کو مل رہے ہیں اور وہ ورک بھی کر رہے ہیں 15 16 18 سال کی عمر میں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جب شادی کی بات آتی ہے تو وہ بچے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اپنا زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے کے لیے نہیں, یعنی کہ اس میں آپ کو ایک بات اس میں کہہ دوں, تو پھر ہم لوگ ڈیٹنگ سائٹ سے ڈفرینٹ کیسے ہو گئے؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب ڈیٹنگ سائٹس ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, بچوں کو بلاتے ہیں پبس کے اندر یا ہالز کے اندر, وہاں پہ بولتے ہیں آپ یو اسٹارٹ کانورسیشن ود سم ون, آپ منگل کریں. پھر it sometimes you know the boy takes a girl to the bed and see with her all that stuff, تو وہاں پہ گیم کچھ اور ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ لوگوں کے دماغ میں خدشہ رہتا ہے. ٹرسٹ کی بات ہے, بچوں پہ بھروسہ کرنے کی بات ہے. جی دیکھیے جیسے وہ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ بھی ہم بھی ایک اسلامی ماڈل میں ادارے کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر حمیرہ آپ اقنا کہہ رہی ہیں کہ آپ نے انیشیٹو لیا, تو اقنا کا ایک نام ہے جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ نہیں کرے گا کہ کوئی غلط چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. تو کیسی آپ کو بھی اس میں شامل کرتے. تو ایک چیز تو طے ہو گئی ہے کہ کینیڈا بوائے گرل نیڈس کینیڈین بوائے اور گرل. ایک چیز کیسی آپ کی آواز خراب ہو جاتی ہے, آپ اس کو اسپیکر سے ہٹا کے آپ اگر اس فون پہ آ جائیں, آپ کی آواز دور ہو جاتی ہے بہت زیادہ. جی اب ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں بہت اچھی آپ ریکمنڈیشن سب ہونے چاہیے. اسلام کے دائرے میں رہ کر جہاں آپ صرف انیشل ٹاک کریں اور فرسٹ ٹائم اور بات اگر آپ کو پسند ہے then you can involve your parents along and proceed with the proposal. اوکے اچھا, ایک اور موضوع بحث میں آپ دونوں کے سامنے چھیڑ رہا ہوں. تو ایسی کیا چیزیں ہیں, 3 چیزیں جو کہ لڑکی کو لڑکے میں دیکھنی چاہیے اور لڑکے کو لڑکی میں دیکھنی چاہیے, پیرنٹس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور لڑکا لڑکی پوائنٹ آف ویو سے بھی؟ یہ دونوں چونکہ آپ مدرز بھی ہیں, آپ لوگ ڈیفینیٹلی وڈ ریلیٹ ٹو دس. کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ نمبر ون یہ چیز نمبر میں نہیں آنی چاہیے. اچھا بیسکس ہے کہ we should be Muslims on both ends, right? اچھا چلیں آپ کا مسلم کا میننگ یہ ہے کہ حلال کے بچے جنہیں ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو بنا شادی کے بچے پیدا ہوئے ہوئے ہیں. I'm not talking about those. So that should be the very basic کہ بچے ہمارے حلال نکاح سے بورن ہوں. That's number 1. Number 2, اب دیکھنا کیا چاہیے. میرے نزدیک ایک چیز امپورٹنٹ ہے and that covers up everything, which is an education. That is a Canadian degree. جو بچہ یونیورسٹی تک پہنچا ہے, ہائی اسکول کے بعد سیکنڈری اسکول, کالج, یونیورسٹی, اس سے وہ ڈگری لی ہے. He's adapted himself to the very system. He knows the pros and cons. تھوڑا بریف. اچھا ایک ایجوکیشن ہو گیا. دوسرا پوائنٹ آپ کا کیا ہے؟ نہیں ایجوکیشن سے بیسڈ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا نوکری لگی ہوئی ہو, نہیں,
एजुकेशन जिसके पास डिग्री है वो जॉब उसको लेगा ही लेगा। अच्छा तो नहीं जाएगा बट वो अपने को कामयाब करेगा। अच्छा तीन ठीक है 3 पॉइंट्स केसी जी सॉरी फिर बेटी देंगे। ओके मैं गॉट द पॉइंट कि एजुकेशन हो गया, एजुकेशन कवर्स एवरीथिंग कि उसमें नौकरी भी मिल जाएगी। एजुकेशन के साथ वर्क आता है तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। अब बात आ जाती है पसंद की बात है। यहाँ पर माँ ने या बाप ने शादी नहीं करनी है लड़की या लड़के से, लड़का लड़की को आपस में पसंद। आजकल के हमारे बच्चे हमसे ज्यादा मैच्योर हैं, हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, हमसे ज्यादा डीप कोर्स समझते हैं और बच्चे लव में नहीं पड़ते हैं। अच्छा पसंद एक मिनट थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ रहे इसमें केसी। हाँ, एक मिनट अच्छा पसंद जो आप कह रही हैं, हाँ पसंद जो आप कह रही हैं वो क्या शक्ल सूरत की पसंद है? क्योंकि एक मीटिंग और 2 मीटिंग में तो हमारे बच्चे लव में, मैं वही कह रही हूँ आजकल का बच्चा लड़की क्या लड़का दोनों कमा रहे हैं, एजुकेशन है कमा रहे हैं, वो चाहते हैं सेटलमेंट। मेरे लिहाज से कोई कहीं भी नहीं है कि लड़का ही कमा कर लड़की को देगा और घर चलेगा। नो, अगर लड़का नहीं कमा सकता, देखिए अगर हो गया तो आइडियल है ना, दोनों मियां बीवी कमाएं और अपना घर चलाएं। फैमिलीज की इतनी आप कह रही हैं, फैमिलीज का इतना ज्यादा रोल नहीं होता, एजुकेशन आप कहती हैं, पसंद कहती हैं और दोनों कमाऊ पूत हों, ये आपका 3 पॉइंट्स हैं। आजकल के जमाने में है। चलिए अब हम डॉक्टर साहिबा का भी ले लेते हैं पर्सपेक्टिव। केसी जी एक डॉक्टर साहिबा का डॉक्टर साहिबा प्लीज 1 मिनट। मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने जितने भी क्राइटेरिया बताए, मैं कोई भी बंदा उसको डिनाई नहीं कर सकता। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिहाज से होती है, आपने ये देखना है लड़का लड़की दोनों में कि उसमें कितनी इंसानियत है, उसका अखलाक का लेवल कैसा है। क्योंकि हमारे पास जो लड़कियां और लड़के आ रहे हैं वो डिग्रियां देख के शादी करते हैं, चंद महीनों के अंदर एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। सबसे पहले ये देखें कि उस बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, उस बच्चे पे एम्पैथी है कि नहीं, उसका अखलाक में लोग उसका रिस्पेक्ट क्या देते हैं। अच्छा अपब्रिंगिंग तो हम फैमिली देख के एक डॉक्टर साहब अपब्रिंगिंग का तो पता उस वक्त चलता है अगर अरेंज मैरिज हो रही है कि आप जो हैं वो फैमिली को देख के पता चलता है, फैमिली बैकग्राउंड। हाँ रेफरेंस चेक्स कर रहे हैं आप। हाँ दोस्त है बैकग्राउंड। ओके जल्दी ना ये पॉइंट। हाँ मेरी भी यही राय होती है। अच्छा मंगनी करके 1 साल तक चलाएं। हाँ मामला करें, जी मामले के बाद पता चल जाएगा कि एग्री या बच्चा या बच्ची कैसी है। उसके बावजूद भी बात दफा जब नहीं मामला चलता तो खत्म कर सकते हैं। बेशक है कि लोग जो हमारे पास टाइम बाय करें, लोग बहुत अल्लाह ताला की जो असूल है ना कि आपने एक तो ये है कि मशवरा करना है और एक इस्तिखारा करना। अच्छा चले वो तो ठीक है। अब नहीं वो इस्तिखारा तो सबके उसमें नहीं आता, लेकिन चलें मशवरा ज़रूरी करना चाहिए। लेकिन आपके पॉइंट ये कि केसी ने का एजुकेशन आप कहती हैं कि अपब्रिंगिंग जो कि पता चल सकता है रेफरेंस चेक से, उसके वॉलंटियर काम किया है, बैकग्राउंड चेक जिसमें आ जाता है सब कुछ। तीसरी चीज़ है कि फैमिली से हाँ बच्चे को जो है ना आप 10 बंदों से मिलवाएं, अपने फैमिली फ्रेंड से मिलवाएं, उससे 10 लोग देखिए कोई ना कोई आपको जैसे मेरी रिसर्च ये कहा जाता है कि लुक फॉर टिप्स, लुक फॉर कि आपने माइन्यूटली देखना, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखना, वो बात कैसे करता है, वो वर्क प्लेस पे कैसे जाती है। अच्छा मैं एक पॉइंट और आप दोनों से थ्रो करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि माहौल इतना ख़राब होता है कनाडा के अंदर कि हर चीज़ ही अवेलेबल है रेडीली, तो आप देखें कि जो अर्ली एज मैरिजेस होती हैं उनको एडवोकेट करना चाहिए भाई, कम से कम पहली तो सही तरह हो जाए, क्योंकि एक तो लेजिटिमेसी भी तो आ जाएगी उसके अंदर कि क्योंकि वरना यहाँ पे तो स्कूलों का सिस्टम आपको मालूम ही है कि स्कूलों में यू नो for them it's just like eating a food, you know, having SEX, you know, it's just like having a food, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ ओपन है। तो क्या अर्ली मैरिजेस की तरफ जाना चाहिए कि 18 साल एक्सपर्ट भी जवाब देंगे। 18 साल नहीं 18 साल तो 20 साल नहीं, पहली कर लो डिग्री, फिर अगर कंपैटिबिलिटी नहीं हो तो 10 साल बाद यू कैन लीव दैट पर्सन। मेंटल मैच्योरिटी भी आसिफ साहब थोड़ी इस फैमिली के लिए रिस्पांसिबिलिटी के लिए जरूरी है। जब तक बंदा 23 24 जब नहीं, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना तो उसने वो तो करना ही है। उस डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? कफालत
اسلام میں بھی یہی ہے نا کفالت جب لڑکا ہاں بالکل کفالت کو کیا کہیں گے انگریزی میں مطلب آن جاب ہو کفالت ضرور ایکسپینسز میٹ کر سکے اسلام کا بھی لیکن وہ جاب حاصل کرتے کرتے وہ غلط کام میں لگ گیا تو کیا ہوگا پھر لیکن پھر اس کو کون اس کے پیرنٹس پھر لڑکے کے پیرنٹس فیڈ کریں گے کیا مطلب جی جی نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اچھا یہاں پر لوگ موجود ہیں جنہوں نے 20 سال کی عمر میں بچوں کے جی ہاں جی ہاں بے شک اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی بہت ہائی اسٹینڈرڈ ہے دونوں طرف سے اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے پچھلے سال ایک انیشیٹو لینے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ ہم اپنی ماؤں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ جی بالکل شروع کر دیں 18-19 ایئرس میں لڑکیوں کا بھی تاکہ لڑکیوں کو یہ پتا ہو کہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے زیادہ ہم کبھی کی برائی کی طرف نہ جائیں تو پیرنٹس ناراض ہو گئی مدرس نے کہا کہ ابھی تو میری بچی بہت چھوٹی ہے نہیں ہاں صحیح بات ایجوکیشن پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کون زیادہ ڈیمانڈنگ ہے لڑکا یا لڑکی یہ بھی اس ایشو کو پرولونگ کر رہا ہے لوگ 2 4 5 سال لڑکیاں زیادہ ڈیمانڈنگ ہیں اوکے لڑکیاں جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے لو تو الٹیمیٹلی ہو ہی جائے گا پیار تو ہونا ہی تھا آپ کی آواز جو ہے نا صاف نہیں آ رہی کیسی آپ تھوڑا سا نا سیکنڈ اسٹیپ میں پیرنٹس آنے چاہیے اگر دونوں راضی ہیں پھر آپ یہ بیک گراؤنڈ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا میرا بتا رہی ہیں یہ سب کچھ ہونا چاہیے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کا مقصد یہ ہے کہ پیرنٹس کو اپنا ذہن کھولنا چاہیے جو 40 سال پہلے وہ پردے والا وہ جو وقت ماحول تھا شادیوں ہوئی ہے اب وہ کینیڈا میں ہے اپنے بچوں کو وہ لبرٹی دے کہ اپنے فیصلے خود کر سکے انڈیپینڈنٹ رہ سکے ایٹ دا سیم ٹائم ونس دے چوزن then they should be there behind them as their support to do background checks on them and to guide them on the right that yes this is the person and you can go on and you can proceed نہیں we let her go now break پہ جائیں گے اس کے بعد ہوتی ہے لڑکا لڑکی خود پر ہے ماں باپ کوئی خرچہ نہیں کرتے ہماری کمیونٹی ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ ماں باپ ایک اونس لیتے ہیں خرچہ وہ کرتے ہیں اب وہاں یہ ہے کہ ماں باپ کو ایز اے گیسٹ بلایا جاتا ہے ٹھیک ہے لڑکی خود سے شادی کر رہے ہیں خرچہ خود اٹھا رہے ہیں اور پیرنٹس کو ایز اے گیسٹ بلا رہے ہیں میں اپنی مسلم فیملی کی بات کر رہی ہوں یہ چیز یہ ہو جائے کہ اگر وہ پیرنٹس ساتھ ہو جاتے اپنے بچوں کے ساتھ مل جاتے which is to give them the liberty to choose for themselves to have that initial interaction and then to get together as families پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ فیملیز انتھینٹک ہے نہیں کرنا چاہتی ہیں اپنے بیک گراؤنڈ بتاتے ہی نہیں ہیں جی ہاں اچھا چلیں تھینک یو سو مچ کیسی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارا بریک کا وقت ہو رہا ہے آپ سے پھر اجازت لیتے ہیں ہم آپ کو بعد میں شامل گفتگو کریں گے ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحبہ آپ پلیز رہیے گا ہمارے ساتھ ہم ڈاکٹر نشی خان صاحبہ کو کنیکٹ کریں گے تو پلیز آپ ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ ہم سے لائیو کال جتنے بھی ہمیں آڈینس سن رہی ہے وہ ہمیں لائیو کالز کر سکتی ہیں ہمارا نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے 1 منٹ کا ہم کمرشل بریک لیں گے ڈاکٹر صاحبہ آپ لائن پہ رہیے گا پلیز میوٹ ہو گئی Real estate market is complicated, and that is why every step needs to be taken carefully. But with Team Aman, exceptional and out of the box, such as selling your house at the price we commit. Moreover, get the cash offer within 24 hours for your property. So with us, satisfaction is guaranteed. Get buyback and sell-free services. There is absolutely no catch. Just honest client services with Team Aman Khan. Call now 647-280-0201. Can't take me, I'ma cross over and break your ankles, I'ma highlight, now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Ball hard, he can't take me, I'ma cross over and break your ankles, I'ma highlight, now watch me shine, watch me shine, watch me shine. اب بیری میں گھر خریدیں یا انویسٹ کریں آسانی کے ساتھ بیکاز سن رائز ہومز پراؤڈلی پریزنٹ اسٹیشن ٹاؤنز ان بیری نیئر گو اسٹیشن بکنگ صرف $5,000 سے اور پھر صرف $1,250 کی 24 آسان انسٹالمنٹس اسٹیشن ٹاؤنز ان بیری فرام ہائی 400,000 with assignment. So call Wajid Malik with exclusive platinum access at 416-827-3333. 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community.
Hello everyone, this is Zahir Sail from Arooj Financial. I want to pass this message to all my client prospects and the community. There's a lot of information out there that government is providing different benefits. If you are not clear how to claim those benefits and how to manage your finances, you can give us a call at Arooj Financial. We can help you. Now, my advice would be to keep your variable expenses down, have more cash flow in your hand, and if you don't know how to increase your cash flow, you can give us a call and we can help you. Also, stay positive for your family. Your kids look up to you, so stay positive and we will overcome this situation. Now, if you have insurance policy, you don't know that how to use it, we can help you to claim those. Again, at Arooj Financial, we are here to help you. Our number is 905-624-0008, and God bless you. Owning a home is a keystone of wealth, and buying a house was the best decision we ever made. And to make our real estate transactions smooth, we trusted Adil Law. Buying or selling a property is an important decision, and real estate transactions are not always as straightforward as it might seem. Adil Law facilitates hassle-free residential and commercial real estate transactions. Adil Law, the legal professionals. A meal so fresh, so tasty. Be it night or be it day, the best barbecue in the town. You don't need a reason, family or with friends. Let's go to Cafe Dikan, Cafe Dikan. Come celebrate food togetherness and good times at Cafe Dikan, the best Pakistani food in Canada. Barbecue, nihari and kadhai, served with fresh made naan and parathas. Come in today for our special lunch or dinner combos. Cafe Dikan, 6400 Mill Creek Drive, Mississauga. Phone 905-817-5426. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ ایک کمرشل بریک پہ تھے اور اسی دوران ہمیں ڈاکٹر نشی خان صاحبہ نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ جو ہیں, حمیرہ بشیر صاحبہ اکنا سے جن کا تعلق ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر نشی, آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں تو پھر ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں اس کنورسیشن میں, پلیز. جی السلام علیکم ٹو ایوری ون جو سن رہے ہیں مجھے. ایکچولی میرا نام ہے ڈاکٹر نشی اور تقریباً کینیڈا میں آئے ہوئے مجھے اتنا اچھا نہیں ہوا, 3 سال ہوئے ہیں اور یہاں پر ایز اے لیکٹیشن کلینیشین میں یہاں کام کر رہی ہوں اینڈ آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ ان میکماسٹر یونیورسٹی ڈوئنگ مائی کلینیکل ریسرچ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آصف بول رہا ہوں, میں بھی طاہر کے ساتھ پروگرام کے اندر ہوں. ہم تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے اس میں یہ دیکھ رہے تھے کہ دیسی گرلز اینڈ بوائز نیڈ دیسی گرلز اینڈ بوائز. اچھا, جو کینیڈین دیسی بوائز اینڈ گرلز دے نیڈ کینیڈین دیسی بوائز اینڈ گرلز, دیٹس ون. ٹھیک ہے, لائف پارٹنر. پھر ہم نے ابھی ڈسکشن میں بات کی کہ کون سی 3 چیزیں جو کہ دیکھنی چاہیے پیرنٹس کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز نکل کے آئی کہ بھئی ایجوکیشن از دا فور موسٹ, پھر فیملی بیک گراؤنڈ اپ برنگنگ دیکھنی چاہیے, پھر پسند ان کی دیکھنی چاہیے. ڈاکٹر حمیرہ نے یہ بھی بات کہی کہ بہت سارے لوگ سوشلائز نہیں کرتے, اس کے لیے میٹریمونیل از اے سولوشن, بٹ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ سروسز ایسی ہیں جیسے کینیڈینس کرتے ہیں ڈیٹنگ سروسز کی طرح, اس طرح نیٹ ورکنگ ایونٹس ارینج کراتی ہیں وہ. یہ ہمارا ڈسکشن ابھی تک ہو چکا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ارلی میرجز آر بیٹر, کیونکہ بچے بھٹک جاتے ہیں اور غلط کاموں
کاموں میں لگ جاتے ہیں اور وہ تھن لائن کراس کر جاتے ہیں جس کو SEX کہتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ دوسری ایکٹیویٹی سے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہر چیز کھلی ڈلی ہے. تو کیا ارلی میرجز آر ریکمینڈیڈ اور ناٹ؟ پھر ہم آگے دوسرے حصے پہ جائیں گے جو کہ لیو ان ریلیشن شپ ہے, کہ وہ بھی بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے. تو لیٹس برنگ دیم انٹو دی ڈسکشن فرسٹ. آپ کا کیا, آپ کی کیا رائے ہے, ڈاکٹر نشا سے لیتے ہیں, آپ کی کیا آبزرویشن ہے یا آپ کی کیا تھاٹس ہیں اس ایشو میں شادی بیاہ سے متعلق؟ جی ایکچولی میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گی کہ چیلنجز جیسے کہ آپ کا ٹاپک تھا. ایک کالر, ایک سیکنڈ رکیے گا, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی ایک منٹ رکیے گا. جی ہلو, السلام علیکم. کیسے؟ میں ٹھیک ہوں. کون بول رہے ہیں؟ ریحان بھائی. جی ایئر پہ تو نہیں ہے نا؟ جی ابھی ایئر پہ ہیں ریحان بھائی. ایک کام کرتے ہیں 9 بجے کریں گے نا اس کو, 9:15. ٹھیک ہے جی. جی نشی صاحبہ آپ جاری رکھیں پلیز. سوری ہم سمجھے کہ کال آتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ کا ٹاپک تھا کہ امیگرینٹ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ایز ان ٹرمز آف میرجز آف دیئر کڈز, رائٹ؟ جی تو اس میں سب سے پہلے تو چیلنجز جو فیس کرتے ہیں امیگرینٹ جب بھی جیسے بھی آتے ہیں ان میں بے شمار چیلنجز ہوتے ہیں, جیسے لینگویج بیریئر ہو گیا, امپلائمنٹ ہو گیا, کلچرل ڈفرینسز ہو گیا, اس کے بعد ریزنگ دیئر چلڈرن. تو یہ ساری کی ساری چیلنجز جو ہیں وہ اپنی جگہ تو ہیں آبویسلی, لیکن جب بچے یہاں پہ بیٹھتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ان کی شادیوں کا ایشو آ جاتا ہے. تو میرجز میں سب سے پہلے میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ آج کل جو مجھے, جیسے میرا سوشل سرکل ہے, مجھ سے جیسے پیرنٹس بات کرتے ہیں کہ انٹرفیتھ میرجز کافی زیادہ وہ بھی پروان چڑھ رہی ہیں. اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا بات کرنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ لائک جیسے انٹرفیتھ میرجز کن میں زیادہ پاپولر ہیں, مطلب کن میں زیادہ پروان چڑھ رہی ہے, اس میں اگر ہم دیکھیں کہ امیگرینٹ بچوں میں زیادہ انٹرفیتھ میرجز ہوتی ہیں یا کینیڈین بورن میں ہوتی ہیں. تو اسٹیٹ میری نظر سے گزرے اس میں مجھے یہ لگا کہ جو کینیڈین بورن بچے ہیں زیادہ ان میں انٹرفیتھ میرجز زیادہ ہو رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو امیگرینٹ بچوں کے. انٹرفیتھ میرجز, ہاں, دوسرے ریلیجن کے ساتھ یا دوسری ایتھنیسٹیز کے ساتھ؟ انٹر ریلیجس. اوکے ڈاکٹر صاحب, سوری ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی اس میں, تھوڑا سا آپ ایڈ کیجئے. But is it the right thing to do? جو شروع کی ہے وہ بات وہیں سے آ جاتی ہے جو میں نے کہا کہ جب ہمارے یہاں کچھ ٹاپکس پہ بات نہیں کی جاتی, ایز اے پیرنٹ میں بات کروں, میرے بھی ماشاء اللہ بڑا بچہ 25 سال کا ہے, تو بہت ساری کانورسیشن جو تھی وہ ہم نے 10-11 سال کی عمر میں شروع کر دی تھی. رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ, کس سے شادی ہو سکتی ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ باؤنڈریز ڈیفائن کر دیں, ڈائلاگ. ہمارے جو ٹیبوز ہے نا جو پاکستانی, ہم کچھ ٹاپک پہ شادی بیاہ پہ, یا جب آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پر سیکشن یہ جو ایجوکیشن کریکولم آیا تو ہماری کمیونٹی نے سب سے زیادہ مظاہرے کیے تھے. اچھا وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بہت سارے جو ہماری بڑی تعداد کی کمیونٹی کی وہ سسٹم کے اندر نہیں ہے, نہ کبھی وہ اسکول جاتے ہیں, نہ وہ ان کو پتا ہے کہ جب اسکول سے بچے باہر نکلتے ہیں اسکول کے اندر انوائرمنٹ کیا ہے. صحیح بات. ان کو جب آپ کو چیلنجز کا تب اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ گراس روٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ہم لوگوں نے اپنے الحمدللہ اپنے گھر میں یہ کانورسیشن رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ دین کو نافذ نہیں کیا, دین کی روح سمجھا, یہ اسپرٹ آف ریلیجن. تو ہمارے یہاں جو ہم جو بیک ہوم سے پیکج لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہوں گے. اب یہ جو بچے جب اس ملک میں آپ لے کے آئے پہلے دن سے ان کے ٹیچر مسلمان نہیں ہیں, ان کے کریکولم میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو یہ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اور چونکہ فیتھ ان کے پاس آیا ہے ایز اے ریچول, جیسے ماں نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھو. اب یہ بچہ سوال کرتا ہے کہ میں کیوں نماز پڑھوں, چپ ہو جاؤ. اچھا یہ تو ڈفرینٹ بچے نا, جو بچہ ایتھسٹ ہو رہا ہے وہ تو پھر ہر کام کرے گا, اس کے لیے تو ہر چیز جائز ہو جائے گی. تو اسٹارٹ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب تک کہ آپ بچے کی فاؤنڈیشن میں اس کی کیوریوسٹی کا جواب بہت چھوٹی, جو بڑوں کے ساتھ ہونا تھا لاجیکلی دیں, ان کے سوالوں کے جواب دیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کہنا یہ کہ کیپ دا ڈائلاگ آن ود یور کڈس, بات چیت کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے, ان کے سوالات کے جوابات دینے چاہیے. ٹھیک ہے, سوال کو اوپن کریں. اسلام سوال کو ویلکم کرتا ہے, ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے, مسئلہ یہ ہوتا ہے چپ کرا. اچھا واٹ از دی آئیڈیل ایج آف میرج, کیا ہونی چاہیے ہماری کمیونٹی کے بچوں, ہماری کمیونٹی کے بچوں کی؟ دیکھیے لڑکوں کے لیے تو میں نے کہا نا کہ اس کے فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے, بچہ سائنسز میں جاتا ہے تو وہ 22-23 سال کی عمر میں انجینئرنگ ہو جاتا. ٹھیک ہے. the moment he start earning, آپ نے پہلے سے آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے 2 سال پہلے,
22 سال میں شادی کر دیں. لڑکی کی آپ 20-21 میں کر دینی چاہیے. 20 سے لے کے 23-24 جو ہے نا وہ بریکٹ ہے جس میں بچی کے پاس آپشن بھی ہوتے ہیں. تو یہ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب میں اگین میں میٹریمونیل کی بات بتاؤں گی, پیرنٹس سب سے تب رابطہ کرتے ہیں when the girl is 25-24. ہاں صحیح ہے. اب وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. اب اگر آپ پروسیس 24 سال کی عمر میں شروع کریں گے 2-3 سال لے گا. دروازے پہ نہیں, وہ تو 2 سے 3 سال ایوریج لے ہی لیتا ہے. لیکن ابھی تو 2 پرسپیکٹیو دے دیا آپ نے. ایک تو ابھی آپ نے جمال صاحب آپ نے بھی کہا کہ ڈونٹ رش جب آپ شادی کر رہے ہیں, اور یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ رش, یہ تو کہہ رہی ہیں نہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جلدی سٹارٹ کریں. 25 سال کی عمر سے دیکھنا سٹارٹ نہ کریں, 20-22 سال کی عمر سے دیکھنا سٹارٹ کر دیں. نہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکے کی شادی 23-24 میں کر دیں. ہاں, لڑکے کی شادی دیں, اور لڑکی کی 20-21 میں کر دیں. وہی کہہ رہی ہیں. لڑکی جو ہے, لڑکا اگر 20 سال کا ہے تو آپ پروسیس شروع کرتے ہیں کہ انجینئرنگ پروسیس شروع دیکھتے ہیں. اور اگر لڑکی جو ہے وہ 18 سال کی ہے تو آپ پروسیس شروع کرتے ہیں. اس کو 2 سے 3 سال لگیں گے. اچھا, میرا تجزیہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر نشا. میرے پاس لاٹ آف ایگزامپلس ہیں. مطلب جیسے مجھے بے شمار مائیں کہتی ہیں کہ ہماری بچی کے لیے دیکھیں, اور بلیو می مطلب مجھے زیادہ تر میرے پاس 4-5-6 تو میں گنوا سکتی ہوں کہ ایسی لڑکیاں ہیں جو ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ, اینڈ دے آر اباؤٹ 30 ایئرس, 29-30. یہ 3 سال کی بچیاں ہیں, اور بلیو می اور پیاری ہیں, اچھی ہیں, قابل ہیں, ڈاکٹر ہیں, یہاں کی بون ہے, اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا صرف اس بیس پہ کہ وہ لوگ جناب بچی کی ایج جو ہے وہ 29 ایئر. نہ صرف یہ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جو 30 کی لڑکی ہے نا اس کو 30 کا لڑکا چاہیے, اور جو 30 کا لڑکا ہے وہ آلریڈی میرڈ ود 2 kids ہوگا. ایج گیپ کا دیکھیے یہ ختم ہو گیا نا, ایج گیپ کا تو اب بات رہی نہیں, گیپ کا تو رہے سیم ایج میں. سیم ایج. یہ ہے کہ ان کو ہائیلی کمپٹیٹو قسم کے لڑکے چاہیے. اب لڑکے جو ہے پہلے ہی آپ کو بتایا ڈیمانڈنگ ہے. ہمارے بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں, یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہے, کالج گریجویٹ. اچھا, ایک لڑکا نے یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہوا مگر اس نے بہت اچھا بزنس کر لیا, اس کی بہت اچھی جاب ہوگی. میں اس میں اگین ایک سمپل سی ایگزامپل دوں گی. میرے پاس ایک پروفائل آیا جس میں لڑکی بہت اچھی تھی, قابل تھی, بہت اچھی ہائی پروفائل جاب کر رہی تھی, مگر اس کا نہیں ہو رہی تھی شادی. وہ 28-29 سال کی ہوگی. میں نے ان کے والدین سے رابطہ کیا. میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کی بچی کی کمپیٹیبلٹی کا ایک رشتہ ہے. لڑکے کی بہت اچھی جاب ہے, دوسرے پروونس میں ہے, بہت اچھی جاب ہے, مگر اس نے یونیورسٹی ڈگری نہیں کی, اس نے کالج ڈگری کی ہے. فیملی آپ کی کمپیٹیبل ہے, سب چیزیں ہیں, صرف یہ کہ لڑکے کی یونیورسٹی ڈگری نہیں ہے. لڑکی تو انہوں نے گھر میں گئے, مشورہ کیا, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ لڑکی 28-29 سال کی ہوگی اور رشتہ نہیں مل رہا تھا. لڑکی نے کمپرومائز کیا یہاں پہ کہ میری ڈگری اس سے بے شک لڑکے کی ڈگری ہے, مگر وہ ادروائز کمپیٹیبلٹی ہے. لڑکی نے اپنی. اچھا, اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں. اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ چلیں یہ تو ابھی بات اسٹیبلش ہو گئی کہ جو کینیڈین بچے ہیں وہ کینیڈین ہی بچوں کو پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو اسٹیبلش ہو چکی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کینیڈین لڑکا ہے اور لڑکی اگر پاکستان سے آتی ہے یا کینیڈا سے باہر سے آتی ہے تو وہ کمپیٹیبلٹی بنتی نہیں ہے. اور انٹرفیتھ بہت زیادہ اسٹیٹسٹکلی بتا رہی ہیں, انٹر ریلیجس بھی اور انٹرفیتھ بھی ڈاکٹر نشی خان کہہ رہی ہیں کہ وہ ہو رہی ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بچے دیسی بچے ہیں, جو کڈس جو بچے ہیں جو کہ وہاں سے آتے ہیں کینیڈا, کیا ان کے لیے کینیڈین لڑکی اپروپریٹ ہے یا پھر ان کو وہیں سے ہی پاکستان سے ہی بچیاں لانی چاہیے؟ اگر کوئی لڑکا ادھر آ جاتا ہے 25 سال کی عمر میں, اب وہ لڑکیاں دیکھ رہا ہے, اب ان کو جی پلیز اسٹیٹ سے بات کریں. جی, کوئی بھی لڑکی جو کینیڈا میں بورن اینڈ ریز ہے یا ایٹ لیسٹ شی ہیز بین لیونگ ان کینیڈا فار لائف 7-8 ایئرس, وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ پرمٹ سے شادی کرے گی, نہ پاکستان کی ڈگری ہولڈر سے شادی کرے گی. اس کے خیال میں بالکل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. تو ہمیں جب بھی ہم کسی بچی کو بتائیں نا کہ یہ لڑکا ہے, یہ پاکستان سے آیا تھا, 3 سال پہلے اپنی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو چکا ہے, یہ کینیڈین سٹیزن, اور انہوں نے کہا جی اچھا یہ بھی کوئی نمبرز ہیں آپ کے پاس موجود ڈاکٹر صاحبہ, یہ کوئی نمبرز موجود ہیں آپ کے پاس کہ جن کی شادیاں یہاں پر ہوئی ہیں کینیڈین بوائے اینڈ کینیڈین گرل کی, ان کی سکسیس ریٹس کیا ہیں؟ کیونکہ ان میں بھی ڈائیورس بہت زیادہ ہیں. بہت اچھا سوال. اب ہم اچھے صحیح ٹاپک پہ آ رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں طلاق دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے, مگر اس کو تو لڑکی پک ہی نہیں کر رہی نا. چلیں ہم اس پہ بات کریں. چلیں شادی ہو گئی, چلیں شادی ہو گئی, کیسے بھی ہوئی, وہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو ایک الگ ٹاپک اس وجہ سے. چلیں اس کو ٹچ کرتے ہیں نا, کیا وجہ ہے کہ شادی کامیاب کیوں نہیں ہو رہی. اچھا, کینیڈین لڑکا اور کینیڈین لڑکی اگر شادی کرتی ہے آپس میں, اس میں بھی ڈائیورس ریٹ بہت ہائی ہے. آئی ووڈ سے اباؤٹ 35-40% ڈائیورس ریٹ ہے. ہمیرا جی بھی یہی کہہ رہی تھی تو کیوں ہے ایسا؟ ہاں, تو اب یہ بتائیے کہ
ریزن بتاتی ہوں آپ کو. ریزن اس کی یہ ہے کہ جب ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو نا پیرنٹنگ پہ لے آتی ہوں. آپ کو ایز اے پیرنٹ یہ جو بھی جیسے میرجل کاؤنسلنگ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا اب ایک فیلڈ بن چکی ہے. لیکن ہماری کمیونٹی جاتی ہی نہیں کاؤنسل کے لیے. حمیرہ صاحبہ ہماری گھر والے کاؤنسلنگ کریں نا. گھر والے تو پھر گھر والے لڑکی کے گھر والے کریں گے تو لڑکی کہے گا نہیں. ان کا پوائنٹ اچھا ہے. پلیز آپ چلیے. لڑکے کے ماں باپ جیسے میں اگر بیٹے کی ماں ہوں تو مجھے اپنے بچے کو شادی سے پہلے اس کی ذمہ داریاں بتانی ہے کہ تم نے کس طریقے سے اپنی اسپاؤس کا خیال کرنا ہے, کس طریقے سے سیکریفائس کرنا ہے, کس طریقے سے اس کے ساتھ محبت پیار کیئر اس طرح رکھنی ہے. یہی کام بیٹی والوں کو اپنے بچی کے ساتھ بات کرنی ہے. اور ابھی سے نہیں کرنی ہے اچانک آپ کو 25 سال کی عمر میں بچی کو آپ بھاشن دینا شروع کر دیں. نہیں, یہ آپ کو بہت ینگ ایج سے بچوں کو. اور وہ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کو رول ماڈل بھی کرنا ہے نا. دیکھیے اگر میاں بیوی لڑتے ہیں ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس تو شادیاں طلاق بھی جیسے بتایا 25 سال کی شادیاں سنت بھی ہو رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس رشتے کو پیار محبت کیئر رسپیکٹ سے چلانا ہوتا ہے. اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. اسکول نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ اگلے بندے کی خوبیاں دیکھیں, خامیاں نہ دیکھیں. آپ میں بھی ہزاروں خامیاں. ڈاکٹر نشی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی پرسپیکٹو اس پہ لے لیتے ہیں. جی ڈاکٹر نشی, آپ کیا کہتی ہیں اس کے اوپر؟ میری نظر میں مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیورس کے ریشوز ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. مطلب آل آف دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو جو کمپرومائز اوبیسلی میرجز میں کمپرومائز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پارٹنر کر رہا ہوتا ہے, رائٹ. یا اگر وہ شادیاں مطلب میں سمجھتی ہوں کہ بہت سکسیزفل ہوتی ہیں جہاں پہ کمپرومائزز ہو رہے ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ. مطلب جب ایک بندہ ایک دوسرے کی عادت کو ایڈجسٹ کرتا ہے تو دوسرے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کو اڈیپٹ کرے اور اس کو سمجھے. اور جہاں تک ساس کی بات آتی ہے, مدر ان لا, میں نے اپنی ایکسپیرینس کیا اپنے 3-4 سال سے اسٹے ہے کینیڈا میں. اس میں یہاں کی ساس از مچ لائک کمپرومائزنگ. ساس بھی یہاں پہ سمجھدار ہے. لائک مجھے جیسے میں لیکٹیشن کا بھی کاؤنسلنگ کرتی ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں مائیں مجھے آ کے کہتی ہیں کہ پلیز میری بہو کو بتا دیں کہ وہ اپنا دودھ اپنے بچوں کو پلائیں, نہ کہ ڈبے کے دودھ اسٹارٹ کر دیں. تو اس میں یہ کہ مائیں مطلب ہیزیٹیٹ ہے اپنی بہو سے بات کرنے میں. سوسائٹی ڈفرینٹ ہے نا, معاشرہ سوسائٹی ڈفرینٹ ہے. وہ تو میرے خیال سے ایک آگے کا ایشو ہے. پوائنٹ بولے گی کہ ہاں بھائی تم کیوں ایسے کر رہی ہو. تو یہاں پہ جو چیز ہے نا وہ چیز بڑی کنٹرولڈ ہے ان ٹرمز آف کہ ساس از مچ کنٹرولڈ جہاں تک مجھے میرا ایکسپیرینس ہے. معاشرہ سوسائٹی ڈفرینٹ ہے نا, لڑکی انڈیپینڈنٹ ہے. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی میں ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے سے پہلے, ڈاکٹر حمیرہ, کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لو میرجز زیادہ کامیاب ہیں یا ارینج میرجز. کیونکہ اگر آپ کینیڈین بوائے اینڈ گرل کی شادی یہاں کر رہے ہیں تو پھر وہ تو لو میرجز کی طرف زیادہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو کمپیٹیبلٹی چاہیے, ان کو ہم آہنگی چاہیے. تو اس کے لیے تو آپ کو ایک ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا, 6 مہینے, سال, 2 سال, تب جا کے کمپیٹیبلٹی اسٹیبلش ہوگی. پھر لو میرج ہوگی تو جو ہے نا چیزیں بہتر ہوں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ لو میرجز آر مور سکسیزفل دین دی ارینج میرجز؟ یہ الگ ڈیبیٹ ہے خیر. کیونکہ دیر از نتھنگ رانگ ان لو میرجز ٹو. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یار پہلی شادی جو کی تھی وہ لو میرج. جی سن رہے ہیں. میرے خیال میں لو اور ارینج کچھ نہیں ہوتا. بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اگین واٹ یور اپبرنگنگ از. اگر ایک بچی بڑی اچھی صحیح بات اپبرنگنگ کے ساتھ آ رہی ہے, چاہے سن صاحب کو لے لوں اس پہ لے لیتا ہوں آخر میں آبجیکٹیولی کریں. اچھا اپبرنگنگ کے ساتھ دونوں آ رہے ہیں, ان کے اندر ایمپتھی ہے, ان کے اخلاق اچھے ہیں, چاہے وہ لو میرج کی سیڑھی استعمال کریں یا وہ ارینج سے آئیں. اگر انسانیت ہے نا, اگر ایمپتھی ہے کسی انسان میں تو وہ رشتوں کو نبھائے گا. بے شک جو ہوتے ہیں کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا. لوگوں کی میں نے ایک میری دوست نے مثال دی کہ اگر آپ ایک شادی کر کے اگر آپ سمجھتی کہ ایک آپ کا ایک آدمی برا تھا اور آپ سے طلاق لے کے دوسری شادی کریں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ دوسرا بھی آپ کو اچھا ملے. صحیح بات ہے. تو دونوں کو اچھا ہونا. کوئی عورت کو طلاق دیتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے کوئی خامی تھی تو کیا گارنٹی ہے کہ دوسری آنے والی عورت بھی ٹھیک ہوگی. تو اسلام آپ کو آخری وقت تک دونوں اسپاؤسز کو, عورت کو بھی اور مرد کو بھی, یہ بات کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کو برداشت کریں, خاص طور پہ جب اولاد ہو جاتی ہے. اچھا
یہ اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. یہ جو ابھی آپ نے بات کہی ہے نا, اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں گا, وہ یہ کہ آج کل ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہیں, چاہے وہ لو میرجز ہوں یا ارینج میرجز ہوں, وہ بھی بڑھتے ہوئے دکھتے ہیں ہمیں, کہ گھر میں ایک بیگم ہے اور باہر جو ہے نا وہ 4 گرل فرینڈز ہیں, گھر کے اندر گھر والی, گھر کے اندر گھر والی اور باہر والی. تو یہ بھی ایک ایشو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس میں بھی جب آپ کسی بچے لڑکی کوئی بھی ایکسٹرا میرٹل اچانک سے اسٹارٹ نہیں ہوتا, کوئی بھی برائی ہمیشہ سے موجود ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس عورت میرے پاس اس طرح کا ایک کیس آیا, خاتون نے کہا کہ نہیں میرا شوہر جو ہے وہ برائیوں میں ہے تو میں کیا کروں, میں نے اس سے سوال یہ پوچھا کہ جب آپ کی اس سے شادی ہوئی تھی تو کیا وہ اس طرح کے کوئی کام کرتا تھا؟ اس نے کہا ہاں کرتا تھا, میرا خیال تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جو یہ اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہو رہے ہیں. اس وقت آپ نے یہ سوچا کہ نہیں, لیکن وہ بچہ ٹھیک بھی تو جاب کر رہا ہے, اس کا گھر بہت بڑا ہے, تو میں نے اس وقت اس چیزوں کو چھوڑ دیا. مگر اب میرا خیال ہے کہ اب اس سے برداشت نہیں ہوتا. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ جو برائی ہوتی ہے وہ انیشیلی ہوتی ہے. دوسری چیز یہ میں عورتوں کو کہتی ہوں, میرے پاس بات وہ بہت بری ریلیشن شپ میں عورتیں آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ بندے, میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کنورژن کروا سکتی ہے. یہ تاتاری تھے, یہ عورتوں کو اٹھا کے لے گئے تھے جی, اپنی تاتاریوں نے اسلام قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے خواتین کے اندر کہ ان کا حسن اخلاق انسانوں کو بدل سکتا ہے. نہیں, لیکن انسان میں تبدیلی بھی تو وقت کے ساتھ آتی رہتی ہے اور آ جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اگر وہ کسی برائی میں ملوث تھا پہلے تو وہ بعد میں بھی ویسے ہی رہے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ عموماً میں ایک ریشو بتا رہی ہوں, اچھا, جو اچانک کوئی برائی میں شکار نہیں ہوتا. مطلب ایک آدمی اگر ہیبیچول ہے تو وہ ہیبیچول رہے گا, آپ کا کہنا یہ ہے؟ ہاں جی, ہیبیچول ہے. یہ کہ اس وقت آپ نے کرائٹیریا میں اس کا کردار نہیں دیکھا. جب اس کو کرائٹیریا پہ بات ہو رہی تھی تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا, جو اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کسی سے کس بات سے نکاح کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ ہم اسٹیٹسٹکس کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر نشی بھی اگر ہمیں بتا دیں کچھ نمبرز, ایسے کہ اس کا ریشو کیا ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا کیا ریشو ہے, کیا اسٹیٹسٹکس ہیں, کچھ آپ کے نمبرز ہیں؟ میرے پاس ایکسٹرا میرٹل افیئرس جو ہیں ان کے نہیں ہے, لیکن مجھے جہاں تک میری سمجھ یہ کرتی ہے کہ جو نیچر ہے نا, ہیومن نیچر, وہ بہت کم چینج ہوتی ہے. انسان کی جو نیچر, جو انسان بائی نیچر اچھا نہیں ہے نا, وہ اچھا نہیں ہوگا, دیٹس فار شیور, انلیس کہ اس سے بہت بڑا کوئی اس کی لائف میں کوئی ایسا انسیڈنٹ آ جائے جو اس سے بہت اثر کر دے تو اور وہ چینج ہو جائے, یا اللہ کی طرف سے ہی اس میں کوئی چینجز آ جائیں. لیکن یہ کہ جو بائی نیچر برا ہے وہ برا ہے. کہتے ہیں نا انسان عادت تو چینج کر سکتا ہے, نہیں تو فطرت بھی چینج کر سکتا ہے. اگر ہم اس پریمائز کو لے کے چلتے ہیں, اگر ہم یہی جو آپ کا موقف ہے یہ لے کے چلتے ہیں, اس کا مطلب ہے جو بچے جو لڑکیوں میں انوالو رہے ہیں اور لڑکیوں کے جو ہے نا وہ ہاٹ فیوریٹس رہے ہوں, اور لڑکے لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی اٹھنا بیٹھنا رکھا ہو انہوں نے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیوچر میں کبھی بھی لوائل نہیں رہیں گے اپنی بیگم کے ساتھ, یعنی کہ ان سے پرہیز کیا جائے, ان سے شادیاں نہ کی جائیں اپنی بچیوں کی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جو ابھی بہن نے بہت اچھی بات بتائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بڑا کلیئرلی کیا کہ نیک مرد کے لیے نیک عورت ہے. نیک عورت کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو نیک مرد ملے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح نیک مرد کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو نیک عورت ملے. مگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمارے سامنے فرعون کی بیوی کی مثال سامنے ہے, آسیہ کی, کہ بعض دفعہ آپ کو کوئی برا بندہ ملتا ہے, وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا, کوئی بری عورت ملتی ہے وہ آپ کو ٹیسٹ ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کو برداشت کر جاتے ہیں تو بدقسمت ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے آپ کو جنت دے جائے. اچھا, نہیں آپ نے ابھی جو اسلام کی بات کی ہے ڈاکٹر عمیرہ, آپ نے یہ کہا تو اسلام تو آپ کو 4 کی اجازت دیتا ہے, تو وہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو آپ 2 کرنے دیں شادیاں, ٹھیک ہے, یہاں لا آف لینڈ کہتا ہے کہ ایک شادی کی اجازت ہے, تو ایک اس کو کامن لا رکھنے دیں آپ, تو لیکن اس کو شادی کرنے دیں, اگر وہ ورنہ وہ ایکسٹرا میرٹل میں جائے گا تو آپ. دیکھیں, لوگ جو ہے نا جس نے ایکسٹرا میرٹل کرنا, وہ برائی کرنی ہے نا, وہ 4 کے علاوہ بھی کرے گا. اچھا, وہ کرے گا ہی کرے گا. اوکے, آج یہ کہتی ہیں برائی جو ہے نا, لیکن جو برا ہے نا اس سے برائی کرنی ہے. اس لیے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہوں گی پبلک فورم پہ جو لا آف دی لینڈ کے خلاف ہو. اگر پولیگیمی کی اجازت اسلام نے دی ہے تو آپ بیک فوٹ چلے جائیں, وہاں آپ 4 کریں 5 کریں, ان کے قانون
میں الاؤڈ ہے. چلیں اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, سولوشن کی طرف جاتے ہیں کہ آپ بتائیں جو بھی ایشوز ہم نے ڈسکس کیے, ایک پوائنٹ لے کے آپ ریپ اپ کریں دونوں ڈاکٹرز جو ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. کیا آپ لوگوں کی سجیشن ہے کس طرح اس کو کم کیا جا سکتا ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے, بچوں کی آبجیکٹیولی بتا دی لاسٹ میں اپنے 5-6 ایسے بلٹ پوائنٹ جو کہ ٹیک اویز جو ہوتے ہیں. جی میں صرف یہی کہوں گی کہ اپنے والدین کو سیریسلی جن کے بچے میں آ چکے ہیں ابھی سے اس پہ غور و فکر شروع کر دیں. اچھا لائنز بھی کھلی ہیں, میں اپنی آڈینس کو بتا دوں کہ وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر جو اسٹوڈیو کا ہے وہ ہے 905, آپ کے نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اسکرینس کے اوپر. اچھا میں آپ کو نمبر دیتا چلوں کہ اسٹوڈیو کا نمبر ہے 905-823-6039. سو 905-823-6039. اگر کسی نے کوئی کال کر کے کویشچن ہمارے گیسٹ سے کرنا ہے یا ہم سے کوئی بات کرنی ہے, کوئی کامنٹ دینا ہے تو دے کین ڈو سو. وی ول بی ریپنگ اٹ اپ ان 15-20 minutes ٹائم. سو لاسٹ پوائنٹ فرام ڈاکٹر حمیرہ اینڈ ڈاکٹر نشی. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ والدین کو بڑی چھوٹی عمر سے یہ کانورسیشن شروع کر دینی چاہیے. اس میں حضرت عمر کی ایک بات رکھوں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی کی شکایت آئی کہ وہ اپنے اس کا جو بیٹا ہے بیٹے کی شکایت آئی کہ وہ اپنے والد سے بہت بدتمیزی کرتا. تو بیٹے کو بلا لیا گیا, تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے والد کا میرے میں کوئی رائٹس ہیں میرے والد کے یا میرے کوئی رائٹس ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں تمہارے رائٹس ہیں. انہوں نے کہا جی کیا رائٹ ہے؟ انہوں نے کہا پہلا رائٹ یہ ہے تمہاری ماں کا انتخاب کہ اچھی عورت کا انتخاب کیا جائے. دوسرا رائٹ یہ ہے, اور یہ مرد کے لیے بھی ہے, کہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ کا انتخاب کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا نام دیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے. سب سے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادی کے لیے دیکھنے کے لیے رشتے نکلتے ہیں یا بچے بھی دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں, اس وقت ان کی نا ہم سب کی بڑی سطحی اپروچ ہوتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں گھر کیسا ہے, کانڈومینیم میں رہتے ہیں یا اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, یا کینیڈین پرسپیکٹو میں کہہ رہی ہوں, کیا کرتا ہے, آپ کے پاس یونیورسٹی کون سی ہے, کیا آپ کی یونیورسٹی, آپ کی جاب, آپ کا گھر آپ کی بچی کو خوشی دے سکتا ہے, یا اس مرد کو اگر ایک بچی جو ہے وہ بڑے کسی ملٹی ملینئر سے آ رہی ہے. یا اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے کرائٹیریا بتایا, اللہ کی بات اس کے نبی کی بات کبھی غلط ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کہا ہے 4 کرائٹیریا پہ آپ کسی سے شادی کر سکتے ہیں. آپ اس کے حسب نسب پہ, اس کے حسن پہ, اس کے مال پہ, اور اللہ کے خوف یعنی پارٹی. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ چوتھا جب دیکھیں آپ باقی چیزیں بھی لے سکتے ہیں. مطلب آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ ایک عورت بھی اور خوبصورت بھی ہو, مگر اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ یہ سارے معاملات ٹھیک چلیں تو پرائیورٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ مذہب کو دی جائے یا اس کے اخلاق کو دی جائے. اس سے یہ کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ میں نے کہا ارلی ایج میں اسٹارٹ کریں, بچوں کے ساتھ کانورسیشن کریں, ان کو حلال حرام کا رول دیں. اور تربیت کی ذمہ داری خالی ماں کی نہیں ہے. میں یہاں پہ والد سے مخاطب ہوں کہ خدا را خاص طور پہ بیٹوں کی تربیت آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ ان کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ چھوٹی عمر میں بات کریں, ان کو حرام اور حلال کا فرق بتائیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ رول ماڈل. بے شک. اچھا اس میں آپ نے کہا کیا ہم پرسنٹیج اگر ہم اسائن کر سکیں کہ آپ نے کہا حسب نسب دیکھا جائے, مذہب دیکھا جائے, ان کا مال بھی دیکھا جائے اگر دیکھنا چاہیے, تو اگر ہم پرسنٹیجز اسائن کریں ویٹیج جسے کہتے ہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مذہب ہے وہ 50% ہونا چاہیے, یعنی کہ مذہبی گھرانہ ہونا چاہیے. اور پھر نہیں مطلب خوف خدا ہونا چاہیے, یعنی کہ خوف خدا ہونا چاہیے. جی اچھا, تو وہ 50% ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ دیکھنا چاہیے, 50% یا 40% کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. میں سمجھتی ہوں کہ 80% وہ دیکھنا چاہیے, اچھا باقی 20% حسب نسب حسن اس کا اور مال جو بھی ہے وہ 20% ہو, 80% آپ کا کہنا ہے کہ مذہب دیکھنا چاہیے. چلیں ڈاکٹر نشی سے بھی ان کا پرسپیکٹیو لیتے ہیں لاسٹ میں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس پہ. ڈاکٹر حمیرہ کے ساتھ ہمیں سل صاحب کو لینا ہے. اچھا ڈاکٹر حمیرہ نے کافی لے لیتا ہوں سل صاحب, کنیکٹ ہو جائیں گے اس فون پہ. پوائنٹ جو ہے وہ الیبوریٹ کیے. میں بالکل بات کروں گی کہ پیرنٹس کو چھوٹی ایج سے ہی ساتھ کر دینا چاہیے اپنے بچوں سے بات چیت کرنا. اور دوسری بات میں یہ مطلب بتاؤں گی کہ حالانکہ یہ ڈسکس نہیں ہو سکتا یا شاید آپ لوگوں نے کر لیا میرے سے پہلے کہ بچیوں کو اسپیشلی بچیوں یا بچے, لیکن یہ اگر ہم کینیڈا میں پرسنٹیج دیکھتے ہیں فورتھ میرجز کا, مطلب انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کینیڈا جیسے ملک میں بھی فورتھ میرجز ہوتی ہیں. اور اس میں اگر آپ پرسنٹیجز کی بات کرتے ہیں, سٹیٹس کی بات کرتے ہیں, تو 91 سے 95% تک لڑکیاں انوالو ہوتی ہیں. مطلب
بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ زبردستی کی شادی کرواتے ہیں. ایون ان دس کائنڈ آف کنٹری جو کینیڈا ہے, سہیل صاحب ہولڈ کیجیے گا, بچیوں کے ساتھ فورس میرج ہوتی ہیں, جو کہ میں یہ کہوں گی کہ اسلام میں بالکل بھی جبر تو ہے ہی نہیں, مطلب زبردستی کی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ زبردستی کریں, اور اس چیز میں زبردستی کریں کہ پوری زندگی کا ساتھ ہے. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لاسٹ پروفیٹ حضرت خدیجہ کی ان کی شادی کی اجازت لے لیں, مطلب پسند آئی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند آئے تھے. تو جب ہم اپنے جو ہمارا ریلیجن ہے اگر اس کو دیکھیں, ہم اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ زبردستی کی شادی کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ایک قطعی طور سے جائز ہے. اچھا, یہ تو 91 to 95% آپ نے کہا فورس میرجز ہوتی ہیں. اچھا, ایسی میرجز بھی تو ہوتی ہیں جس میں کینیڈا جیسے ملک کے اندر آپ یہ دیکھتی ہیں کہ اس میں ادھر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی گھر کے اندر, یا اولاد ہوئی تو لڑکیاں ہو رہی ہیں ادھر بھی, یعنی کہ ہم بیک ہوم تو دیکھتے تھے یہ چیزیں, ادھر بھی دیکھی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور رینسم جیسی جو وبا ہے وہ بھی ادھر موجود ہے, ہڈن ہے یا اوپنلی ہے لیکن ہے ضرور؟ آپ نے بات کی کہ میرا زیادہ تر پاکستان میڈیسن کیا میں نے, لیکن آئی نیور پریکٹس ان پاکستان. میری جتنی بھی پریکٹس ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوئی. آئی ورک ایز ایمرجنسی فزیشین ان دبئی اینڈ مسقط, عمان. تو آپ بلیو کریں کہ وہاں پر میں نے بھی نوٹس کیا کہ جب شادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ٹپیکل مطلب جو پراپر جو اسلام میں سمجھایا گیا ہے اس طریقے سے مرد کو جب بچہ جب وہاں پہ لڑکا 18 سال کا ہوتا ہے وہاں پہ پیرنٹس بتا دیتے ہیں اس کو کہ بچے آپ نے اپنی شادی خود کرنی ہے, آپ نے ابھی سے اس کے لیے کمانا شروع کر دینا ہے, اپنے گھر کی ایک ایک چیز لڑکا وہاں پہ جوڑتا ہے, لڑکی کو صرف بیاہ کی لے کر آتا ہے وہ اپنے گھر میں. مطلب یہاں تک ہے ٹوٹل اسلامک پوائنٹ, اور کچھ پیسے بھی شاید دیتے ہو تم عرب میں نا. جی بے شک. اچھا, آنر کلنگز بھی ہیں کچھ ادھر کینیڈا میں, کچھ آنر کلنگز بھی پچھلے دنوں میں نے دیکھی ہیں ہوئی ہیں, اس کے کچھ نمبرز ہیں آپ کے پاس کہ وہ بھی ہوتی ہیں آنر کلنگ کے نام پر, کہ لڑکا لڑکی جو ہے نا وہ آپس میں لو افیئر چلا تو جو لڑکی کے والد صاحب ہیں ان کو گوارا نہیں ہوا اس چیز کا, انہوں نے لڑکی اپنی بیٹی کو قتل کر دیا, ان کے بھائیوں نے قتل کر دیا. نہیں, اور بھی اس کے بعد بھی کئی واقعات ملا لیں ان کو بھی, یہ لائن ہیں آلریڈی. ملا لیں ان کو باتوں نشی ڈاکٹر رکھتے تینوں کو. اوکے. اچھا, ہمارے ساتھ سہیل صاحب موجود ہیں. سہیل صاحب ویلکم ٹو یو آن دا شو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم, میں خیریت سے, آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ سر, بہت ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. آپ بھی بیٹیوں کے والد صاحب ہیں, آپ بھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان میٹریمونیل چیزوں کو دیکھ ہی رہے ہیں اور بڑی گہری نگاہ ہے. ہم آپ کے ساتھ ایک آبجیکٹیولی جائیں گے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر نشی اور ڈاکٹر حمیرہ دونوں لائن پر ہیں. تو آپ جی وعلیکم السلام ان کی طرف سے بھی. اچھا, یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ کون سی ایسی چیزیں, کیونکہ کچھ سمرائز بھی کرتے چلتے ہیں نا. دیکھیں, ہم نے ایک بات ابھی اسٹیبلش کی کہ حسب نسب دیکھنا چاہیے, لیکن سب سے پہلے مذہب دیکھنا چاہیے. اباؤٹ 80% ڈاکٹر حمیرہ نے کہا. اس کے بعد کہا گیا کہ حسب نسب, مال اور حسن آپ دیکھیں, یہ آپ کا اپنا ہے, وہ 20% میں آپ رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور ڈسکشن میں بات آئی کہ ہم بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ لڑکے لڑکیوں کو, یہ بھی اس بات کلیئر ہوگی کہ کینیڈین لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کینیڈین لڑکے اور لڑکیاں تلاش کی جائیں. آپ اس سے ڈس ایگری اور ایگری کرتے رہیے گا, میں آپ کو یہ صرف ریکیپ کر دوں. دوسری چیزیں, بہت سارے لوگ سوشلائز کم کرتے ہیں تو پول کم ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ سوشلائز زیادہ کریں اور نیٹ ورک بڑھائیں, ورنہ پھر میٹریمونیل سروسز آتی ہیں. لیکن میٹریمونیل میں بھی کافی گرے ایریا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں پھر وہ جس طرح سے کینیڈینز ڈیٹنگ سروس پہ جاتے ہیں, اسی طرح سے ریلیٹڈ ایک سروس ہے کہ نیٹ ورکنگ کے ایونٹس کرائے جائیں, اور وہ کراتی ہیں ڈاکٹر حمیرہ. وہ ایک ایلیمنٹ سامنے آیا. یہ چیز ہو گئی. ارلی میرجز کی بات ہوئی تو ارلی میرجز کی انہوں نے کہا کہ لڑکی کی عمر جو ہے نا وہ 22-23 سال ہو جائے یا 24 ہو جائے, اور لڑکی کی 20 یا 21 سال ہو جائے. یہ ہے ہمارا ڈسکشن کا جو نچوڑ ہے آج. ہاں, یہ ہم نے اس پہ پہنچا. آپ اس میں کیا انپٹ دیتے ہیں؟ ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری فرسٹ آف آل ود دس انفارمیشن؟ جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان
लजीज सफर लेना हाजा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। आप सोच रहे होंगे ये मैंने सफर की दुआ क्यों पढ़ी? सफर की दुआ मैंने इसलिए पढ़ी कि जिस दिन मैं कराची से निकला था मैंने अपना सफर स्टार्ट किया था। अच्छा। इसी तरह मेरे वालिदैन इंडिया से निकले थे और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मेरे ऊपर लगाई और आज मैं अल्लाह के फजल करम से आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अच्छा। इसी तरह सबसे बड़ी जो हमें इस पूरे पॉइंट में सबसे बड़ी देखना है कि इसमें हम ब्लेम किसको करना चाहते हैं। पहली नंबर 1 तो मैं ये कहूँगा जो आपने अभी के 99% मैं इन तमाम बातों से एग्रीड हूँ, बिल्कुल सही बातें करें। बच्चों की शादी जब उनके अंदर अकल आ जाए तो उसके बाद करनी चाहिए। उसके बाद जब आप ये देखते हैं कि कहीं हिजरत होती है तो वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की। यानी मैंने अब अपनी पूरी जिंदगी इस सफर में लगे रहने हैं। मेरी लाइफ क्रिकेट के उस मैच की तरह है जो 50 ओवर का मैच होता है। इस तरह मैं अपनी लाइफ को अपने बच्चों को हर वक्त कभी बॉलिंग चेंज करूंगा और कभी बैटिंग चेंज करूंगा, उनके साथ टाइम लगाऊंगा और उनके साथ इस लेवल पे लेके आऊंगा उनको कि वो उनका और मेरा जो माइंड है वो सेम माइंड पे रहे। हमने ये देखना है कि मैरिजेस क्यों फेल हो रही हैं। नंबर 1, क्या मैरिजेस बच्चों की वजह से हो रही है? नहीं, बच्चों को तो हमने पाकिस्तान से लेके आए हैं और हमने उनको समंदर में फेंक दिया। क्या हम उनके साथ टाइम लगा रहे हैं? क्या हम उनके साथ स्कूलों में चले हम? क्योंकि एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इसमें, हम जितने भी लोग यहाँ पे इमिग्रेंट आए हम 30 to 45 की एज के अंदर आए। उस वक्त 99% वो बच्चियां जो पाकिस्तान में जिनकी जो ये समझती हैं कि हम आजाद हुए शादी के बाद, उनकी एज भी कम होती है। वो जब यहाँ आके हमारे साथ चलती हैं तो वो हमारे साथ जॉब भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। उस टाइम में उनका अपना हनीमून चल रहा होता है कि बच्चों की देखभाल उस तरह नहीं करती जिस तरह पाकिस्तान में उनकी देखभाल हो रही होती है। पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली तरह अगर माँ या बाप दोनों भी जॉब कर रहे हैं तो नानी और दादा और दादी से जो कुछ बच्चे सीख रहे होते हैं उसका पता हमें चलता है जब बच्चों की शादी हो जाती है, उनके अंदर वो चीजें आती है। सबसे पहली चीज है कि हमें ये बच्चों में सिर्फ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी और अपना लेवल और बच्चों के लेवल को एक रखना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप देखें कि मैरिजेस जो है ना वो हर जगह फेल होती हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिटी छोटी है इसलिए हमें ये हाईलाइट हो जाती है। 22 करोड़ की जो अवाम पाकिस्तान है वहाँ पे भी ये काम हो रहा है। अच्छा। और कराची में और पाकिस्तान में कुछ ऐसा तबका है जहाँ पे ये कंटिन्यूस हो रहा है, मतलब वहाँ का जो कंटिन्यूस ये काम हो रहा है। अच्छा। अगर आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन अगर आप टीवी पे भी देखेंगे, मॉर्निंग को अगर देखेंगे तो आप देखें मेजॉरिटी लोग जो है बहुत से जो वहाँ बैठी हुई हैं उनकी सेपरेशन हुई है या कुछ और हुआ हुआ। अच्छा, वो आबादी ज्यादा है इसमें। शोबिज़ की बात करें, शोबिज़ में ये चीज कॉमन हो रही है पाकिस्तान में। लेकिन सोहेल साहब इसमें 3 जब हमारा वहाँ से हम तमाम मिडिल क्लास के लोग जो यहाँ आए हुए हैं वो एकदम से जब हम बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों ने जो सीखा है वो टीवी से सीखा है, वो अपने स्कूल से सीख रहे हैं। और जो बच्चों को मीडिया और स्कूल, पेरेंटिंग की बात की ना डॉक्टर उमेरा ने की, पेरेंटिंग जी, जो बच्चों के ऊपर जो सिखाने वाले लोग हैं वो भी मैच्योर नहीं आए थे। तो वो अब आप देखें, अगर हमारा एक ड्रामा, बेहुदा तरीन ड्रामा जो कि मेरे पास तुम हो 50,000 हजार के टिकट बिक रहे हैं उसके, तो बच्चा क्या सीखेगा? एक नया जो बच्चा तो वो देख ही नहीं रहा ना, वो ड्रामा तो आपका फर्स्ट जनरेशन देख रहा है जो कि 30-40 साल की उम्र में आए। वो बच्चा तो सेकंड जनरेशन है, वो तो देख ही नहीं रहा वो ड्रामा ना। वो छोटा बच्चा सीखेगा ना। मेरे बच्चे वही देखेंगे, वो वही समझेंगे बाप जो काम कर रहा है, माँ जो मेरी काम कर रही है वही काम अच्छा। सोहेल भाई इसमें आपको रोकते हैं, इसमें डॉक्टर उमेरा के पास जाते हैं, डॉक्टर निशी के पास भी आते हैं, लेकिन आपको वापस लेंगे हम। लेकिन आपके लिए ये सवाल छोड़े जाता हूँ वेरी क्विकली कि डॉक्टर निशी ने बात की थी कि फोर्स मैरिजेस 91% 95% तो 91% ज्यादा बता रही है। दूसरा उन्होंने हमने कहा कि ऑनर किलिंग होती है तो बहुत आटे में नमक के बराबर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, और रैंसम की बात की तो वो भी इतनी ज़्यादा इशू नहीं बनता इधर। लेकिन जो एक बात होती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो बहुत कॉमन होता जा रहा है, और लिव इन रिलेशनशिप बच्चों का, क्योंकि अगर शादियाँ जल्दी नहीं होती। बच्चे की जो जब परवरिश हो रही होती है ना उस वक्त उसके करैक्टर मजबूत करना होता है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट। वहाँ तो ग्रेड 1 से उसको सिखाया जाता है कि बाप अगर तुम्हें डांटे, माँ डांटे तो पुलिस को फोन करो। तो पहले आपको घर में अपना करैक्टर मजबूत करना पड़ता है बच्चे का। और जब वो 18 ईयर्स का होता है तो स्कूल वाला रिजल्ट भी नहीं देता, तो बच्चे समझ लेते हैं आज मैं
آزاد ہو گیا. آزاد. چلیں یہ جو پوائنٹ ہے سہیل صاحب 1 منٹ رکیے گا, شامل گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر دونوں خواتین سے. میرا صاحبہ آپ بتائیے کہ میرا جو ماننا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے جو ہے نا تھوڑا لاسٹ ہیں. وومن فریڈم بھی ہے یا وومن رائٹس کی بھی بات ہو رہی ہے. ہم نے پچھلے پروگرامس میں بھی ہمارے یہاں سمرہ ظفر بھی آئی تھیں. پازیٹیو سائڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچیاں ہیں یہاں وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں, ڈیپینڈنٹ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جیسے بیک ہوم میں. تو اور لیکن یہ ہے کہ کچھ میل بھی فیمیل بھی وہ اس جھمیلے میں یا رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتے, جیسے یہاں ویسٹرن کلچر ہے کہ ہو از گونا گیٹ میریڈ اینڈ دس رسپانسبلٹی دیٹ رسپانسبلٹی. تو آپ 2 خواتین اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے. اصل میں اس میں خواتین پہ جانے سے پہلے ایک اصل میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا وہ اپنی جو لڑکیاں ہیں, اسپیشلی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں, ان کے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں SEX, ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسی لائن ڈرا کرتے ہیں کہ اس کے آگے پیچھے چیز نہیں ہو سکتی, مطلب یہ لائن کراس نہ ہو جائے. ساری چیزیں کا پریمائز یہی ہوتا ہے, یہ اس وقت کراس ہو جب شادی ہو جائے. تو ہر چیز میں بندش ہے, آپ باہر نہیں جا سکتی, یہ نہ ہو جائے, یہ وہ لائن کراس نہ ہو جائے. آپ لڑکوں سے نہیں مل سکتی, یہ کراس نہ ہو جائے. آپ نوکری نہیں کر سکتی, نہیں آپ جو ہے وہ جاب نہیں کر سکتی, کہیں یہ لائن کراس نہ ہو جائے. آپ اکیلی یہاں نہیں جا سکتی, کہیں یہ لائن کراس نہ ہو جائے. اس لائن کے پیچھے وہ اپنی لڑکیوں کو باندھ دیتے ہیں. کیا ڈو یو ایگری ود دس؟ لیڈیز سے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں. چلیں جی آپ. میں اپنا تجربہ بتاتی ہوں. میں بھی مجھے ساگا میں تقریباً مجھے 15 سال ہو گئے. میں نے یہاں پر زبردستی بہت کم دیکھا ہے, مطلب میں نے نہ ہونے کے برابر ہے. پیرنٹس یہاں پر آنیسٹلی بے بس ہیں. یہاں بچیاں خود مختار ہیں, وہ فل پاور, وہ تو ان کے مرضی کا, یعنی نہ کھانا کھاتے ہیں نہ کپڑا پہنتے ہیں, بچے انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ بچوں کو پیرنٹس یہ نہ کہیں کہ جی پیرنٹس پابندیاں لگا رہے ہیں. یہاں پر پیرنٹس جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں ظاہر ہے وہ شروع میں جو پیرنٹنگ فیل ہو گئی, بعض دفعہ آپ کی بدقسمتی بھی ہوتی ہے, جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کا اپنا بیٹا جو تھا وہ ناخلف نکلا. میں بعض دفعہ 100% پیرنٹس کو بعض دفعہ بدقسمتی ہوتی ہے. جو انہوں نے بھی بتایا بھائی نے کہ پیرنٹس دونوں آئے, اور میں اپنا مثال دیتی ہوں. جب میں کینیڈا آئی ہوں تو میں پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جاب کرتی تھی, اور بہت اچھی جاب تھی میری, کالج میں پڑھاتی تھی. مگر وہاں پر میرے پاس میری ساس سسر میرے ساتھ تھے, میری والدہ, میری نانی. تو میرے بچوں کو 100% بہت اچھی ان کی, میں خود بھی کیونکہ ٹیچنگ میں جلدی چھٹی ہو جاتی تھی, تربیت آپ بھی آ جاتی, بہت اچھی تربیت میں سپورٹ ملی. جب میں یہاں آئی ہوں تو مجھے سب نے کہا کہ جی آپ تو اتنی پڑھی لکھی ہیں, 2 ماسٹرز ہیں, میں PhD بھی میں نے کر لی تھی, تو آپ جاب تو نہیں کرتی. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جی میں 4 ماشاءاللہ بچے لے کے آئی ہوں, اگر میں نے جاب کی تو میرے بچوں کو مسلمان کون رکھے گا؟ بے شک. یعنی وہ ساری چیزیں, یعنی اب بہت اچھی بات کی ہے. پیسوں پہ کمپرومائز کیا, ہم نے اسٹرگل کیا لائف میں, ہم بہت پیسہ نہیں بنایا, مگر وہ جو میرے جو پرائمری میری ریسپانسبلٹی بچے بنا لیے نا, بچے مطلب بچوں کو راہ راست پہ رکھا. تربیت یہ تو آج کی ویسٹ میں جو ماں آئی ہے اس کو اس نے مارگیج پہ گھر لینا ہے, بڑے 1 چھوٹ 2 لینے ہیں, 2 سے بڑا لینا ہے, گاڑی لینی ہے, تو وہ ہسبینڈ کے مقابلے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحبہ اس میں ایک چیز تو یہ جو اس کا مطلب ہے کہ جو لڑکیاں ہیں اسپیشلی ان کے لیے یہ لائن جو ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پیرنٹس کے لیے یہ لائن جو ہوتی ہے, جو میں نے SEX کی لائن کہی, یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے یہ نہ ہو جائے, باقی جو ہونا ہے ہو جائے, یعنی کہ سب کچھ ہو جائے یہ نہ ہو. تو اس کے آس پاس چیزیں دونوں جینڈر کے لیے میرے خیال میں نہیں, وہ لڑکوں کے لیے تھوڑی چھوٹ ہوتی ہے کہ لڑکے تھوڑے آزاد ہوتے ہیں. آئی مین دے ول, ہاں یہ وہ برابر ہیں. ہاں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پیرنٹس لڑکیوں کے لیے بندش باندھ کے رکھتے ہیں کہ یہ لائن جو ہے نا یہ کراس نہ ہو جائے. ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس ہیں لڑکوں کے لیے, ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ. میں آپ کو بتاؤں میجورٹی پیرنٹس کو جو خاص طور پہ جو مائیں ہیں یہاں پر آئی ہیں, میں سب کو تو نہیں کہہ رہی, کچھ لوگ ویجیلنٹ بھی ہیں. ہمارے یہاں پیرنٹس ویجیلنٹ نہیں ہیں. اب بہت ساری چیزوں میں بچوں کو بہت زیادہ آزادی دی ہے, جیسے سلیپ اوور کا کانسیپٹ ہے, فرینڈس کے گھر یہاں جانے کا. یہاں پہ جو خاندانی انگریز بھی ہے نا, وہ بھی اپنے بچوں کو کہیں نہیں جانے دیتے. ہم نہیں جانے دیتے. بے شک آج تو کووڈ-19 کی وجہ سے ویسے ہی نہیں جانے دیتے. آج کل تو بچے تھے اپنی بہنوں کو نہیں بلا رہے ہوتے گھروں میں. بیٹی اور بیٹے کے لیے نا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے, ایک تربیت ہونی چاہیے. مگر میں اس سے پھر یہ کہوں گی کہ
فالٹ بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید ہم اکوپڈ نہیں تھے, ہم تیار نہیں تھے, ہم نے پیسہ کمانا, ہمارے لیے ڈالر جمع کرنے تھے, پھر ہم نے ان کو بیک ہوم نہیں یو ایگری. لیکن میرا سوال کا جواب نہیں آیا کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں اسپیشلی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس لائن کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے, بولتے یہ لائن کسی طرح سے وہ جو لائن جس لائن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لائن کیونکہ ہم ایک ڈفرینٹ کلچر کریکٹ ریلیجن سے آئے ہیں, ناؤ یو آر ٹاکنگ ڈرا کر کے تو بچیوں کو بتانی ہے کیا چیز ہے, یس کیا صحیح تو اینی تھنگ بٹ دیٹ کچھ بھی کرو لیکن وہ لائن ڈسٹرب نہ ہو. یہ مطلب یہ ہمارا آصف صاحب یہ بھی تو آپ نے بھی تو یہ کہا نا کہ لڑکی اور لڑکوں کے لیے دو اسٹینڈرڈ ہیں ہمارے, جو ہمارے اسٹینڈرڈ ہے, حقیقت ہے یہی لائن لڑکوں کے لیے بھی ہے, لیکن لڑکوں کے لیے اس لائن پہ آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں, مطلب اس پہ سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے لڑکے ہیں تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کو کرنے دو. تھوڑا چلیں یہی تو ایک بات ہوئی نا, خواتین سے میں مخاطب ہوں. سہیل صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. اور کیا چیز, جیسے آپ نے یہ چیز پیرنٹنگ کا ایشو آپ نے کیا, بچوں کی تربیت کا جو سی بات ہوئی, اور کیا چیزیں جو بھی ہمارے یہ میٹریمونیل ایشوز ہیں یا شادی بیاہ کے جھمیلے ہیں اور اس سے جو ریلیٹڈ میٹرز ہیں, شادیاں چل نہیں رہی, ختم ہو رہی ہیں, بچے شادیوں کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں, ان کی ڈیمانڈ. ہماری کمیونٹی جو ہے نا, جی کمیونٹی کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد نہیں کرتے. دیکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کو جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے اور آپ کسی کو جانتے ہیں ان کی بیٹی بھی, آپ سروسز کا ایسا نہیں ہے, آپ کو ایز اے مسلمان آگے بڑھ کے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے, ایگری. کنیکٹ کر دیں. اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں سوچتے, جبکہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے, اگین ریلیجن کو ریفر کر رہی ہوں, بے شک بالکل صحیح ہے, اگر کسی کے بچے کے لیے آسانی پیدا کریں گے اللہ آپ کے بچے کے لیے آسانی بے شک, کر بھلا ہو بھلا, بے شک. جب میٹریمونیل پہ ہم بات کرتے ہیں, جب لیکچر دیتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اس وقت 300 لوگ موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ 300 کے 300 ایک دوسرے کا بیچ نہ ہو, مگر آپ نے ایک بچی کو دیکھا یا ایک بچے کو دیکھا, کسی اور کو بتا دیں وقت میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو بیچ ہو سکتا ہے, بے شک. تو کم فارورڈ اینڈ ہیلپ دس کپل, رائٹ کینڈیڈیٹ. تو ہم لوگوں کو بہت لوگوں نے اس بات میں موٹیویٹ بھی ہوئے. پھر ہمیں ہمارے علماء کرام کو بھی, مساجد میں بھی, عام پاکستانیوں کو بھی, عام انڈین مسلمانوں کو بھی آگے بڑھ کے اگریسو ہو کے, یعنی یہ جو کہتے ہیں جو ایک ہی کا کام ہے, اس میں کسی آپ اس مسجد کی ڈیوٹی نہ لگاتے کہ جی مسجد کا ہی کام ہے یا میرا ہی کام ہے, ہر پاکستانی ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کو حلال کے لیے. چلیں کنکلوڈنگ کی طرف جاتے ہیں. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب عمیرہ ہم آپ سے ابھی تھوڑی دیر میں لیتے ہیں, ڈاکٹر نشی سے لے کے پھر ویل ریپ اٹ اپ, اینڈ سہیل صاحب سے پھر ڈاکٹر عمیرہ آپ کے پاس آئیں گے. آخر میں ایک لاسٹ کامنٹ دیتے ہیں, ویل ریپ اپ اور پروگرام دیں. جی ڈاکٹر نشی آپ ہیں, جی اب لائن پر ہیں ڈاکٹر نشی. جی 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 بالکل آ رہی ہے, سمرائز کر دیجئے اگر آپ کچھ ایسے پوائنٹس دینا چاہتی ہیں, لاسٹ کامنٹس, کلوزنگ ریمارک. جی ہاں بس میں مطلب یہ ضرور کہوں گی جیسے آپ نے کوشچن کیا تھا کہ لائن جو ہے ڈیمارکیٹڈ لائن بنا دی جاتی ہے لڑکی اور لڑکیوں میں, بیٹے اور بیٹیوں میں, تو آپ بالکل آپ نے صحیح آبزرویشن آپ کی, یہ ہوتا ہے فیملی سے, میں نے یہ نوٹس کیا ہے. لیکن جو اچھے پیرنٹس ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ جو لائن آپ نے بیٹی کے لیے کی ہے وہ بیٹے کے لیے بھی ہونی چاہیے, تبھی برائی رکے گی, ادروائز برائی نہیں. چلے وہ چاہے کوئی بھی لائن ہو, لیکن وہ لڑکیوں کے لیے زیادہ وہ انفورس کی جاتی ہے لائن کے, لڑکیاں بس وہ لائن نہ کراس کر جائیں, وہ بس چاہے اس کی وجہ سے ان کا کیریئر ایک منٹ ڈاکٹر, ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہاں اس طرح سے سیٹ ہوا ہے کہ آپ لڑکیاں اوبیسلی سن کا نازک ہیں, تو آپ ان کے لیے دے آر مور ویلیویبل, ہاں اس کی وجہ سے وہ کمپرومائز کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جی ڈاکٹر صاحبہ اس میں اس کی وجہ سے وہ ان کا کیریئر کمپرومائز کرتی ہیں, ان کا ایجوکیشن کو کمپرومائز کرتی ہیں, ان کی سوشل سائیکوگرافکس کو کمپرومائز کرتی ہیں, اور وہ بچیوں کے ساتھ جاتی ہے, جو یہ کرتا ہے پیرنٹس بھی کرتا ہے, تو وہ یہ جاتی ہے کہ ان کی ایجوکیشن پہ کمپرومائز کیوں کرے, لائک وہ والی دماغ کی obviously, لیکن you have to be very like sensitive. ٹرسٹ کرنا چاہیے بچوں پہ, چاہے بچہ ہو یا بچی ہو, ان پہ ایک سیٹ لیول آف ٹرسٹ ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جی جی سہیل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, چلیں آپ بتائیں کچھ اپنا. جی جی سوری ہاں جی نشی چلیں. جی جی کیا تو میرے خیال سے آپ نے وہ جو 91% کو غلط شاید انٹرپریٹ کیا. 91% کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ فورس میرجز ہو رہی ہیں, لائک
اگر لڑکے لڑکیوں کی 2% یا 1% ہو رہی ہے تو اس میں 90% اچھا بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. زیادتی ہو رہی ہے. یعنی کہ اگر 2% ہو رہی ہے شادی تو اس میں 91% بچوں کے ساتھ ہے اس کے اندر. اوکے مطلب بنا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, دیٹ از کلیئر ناؤ. بچیاں مان کے جاتی ہیں. تو آپ اس سے ایگری نہیں کرتی کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے سوچ رہے ہیں, ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, ڈبل ایج کے ہوتے ہیں, تو ایسا بھی تو ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا ہم آپ کے لیے دیکھیں. بھلا ہی سوچیں گے اور بعد میں گالی بھی کھاتے ہیں. پھنسا دیا. لیکن یہ کہ اس چیز کو یہ کہ obviously پیرنٹس کا تجربہ ہوتا ہے, اگر وہ کسی طرح سے بچوں کو بنا لیں اچھی طرح سے, وہ جو چیز زبردستی کرنی ہے وہ اگر خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائے اور انہیں لگے کہ وہ اس کا میچ ہے بچی کا. بہت شکریہ. صحیح ہے. سہیل صاحب سے لیتے ہیں آخری, پھر ہم شکریہ ڈاکٹر نشی. سہیل صاحب آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اہل کتاب سے بھی تو شادی جائز ہے, تو ہمارے یہاں انٹر فیتھ انٹر ریلیجس بھی شادیاں ہو رہی ہیں کہ بھائی ہماری جو بچے بچی ہیں مسلمان وہ کیا جو دوسرے ریلیجن کے لڑکے لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں, اس آپ کیا چھوڑیں گے, آپ اجازت دیں گے اپنے بچوں کو؟ یہ بڑا جو مین بات بات کری یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں سب سے پہلے یہی کہہ جا رہا ہوں کہ بچے اور بچیوں کی تربیت جو ہے نا وہ اسٹارٹ ماں باپ سے ہوتی ہے. بے شک ماں باپ کو ریلیجن کی نالج دے کے, اور وہ جو کتاب ہم بچی کے سر پہ رکھتے ہیں شادی کے وقت کہ یہ قرآن شریف اس کے گھر پہ رکھ کے ہم نے اس کو بھیج دیا شادی کر کے, وہ اس کو پہلے پڑھانی ہے, دل میں ہونا چاہیے پہلے وہ. ہاں بجائے اس کے کہ وہاں سر پہ رکھتے ہیں, تو وہ جب آپ پوری قرآن کی کتاب اس کو پڑھائیں گے اس کے ترجمے کے ساتھ جب ہم پڑھائیں گے تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے. اگر کسی جس حساب سے اب یہ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا یہ اہل کتاب آپ کن کو کہہ رہے ہیں, ان میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. نہیں وہی جو کتاب یہودی عیسائی اور ان کی بات کر رہے ہیں نا ہم. جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے بالکل ایگری ہوں, فورس شادی تو ہونی نہیں چاہیے, بچوں کی رائے ہر وقت شامل ہونی. باپ سے جب اتنا ماں باپ سے جب اتنا زیادہ وہ 2% ہے میرے خیال سے, اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی 2% ہے وہ, ادھر کینیڈا میں اتنا اس کا نہیں ہے, بچے انڈیپینڈنٹ ہیں. انڈیپینڈنٹ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تمام ماں باپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی بھی ایکٹ پہ غلطی دیکھیں کہیں بھی ہو سکتی ہے, بچے بھی کر سکتا ہے بچہ بھی کر سکتا ہے. میں جب کراچی میں تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کراچی سے باہر کسی پنجاب میں یا پشاور میں شادی نہیں کر سکتا, لیکن جب میں کراچی سے موو ہو کے لاہور چلا گیا میری شادیاں وہاں پہ بھی ہوئی, ہماری پشاور میں بھی ہوئی ہے. تو اسی طرح ہم وہاں سے موو ہو کے کینیڈا میں آئے ہیں, اور 0.001% یہ بھی چانس ہے کہ یہاں پہ آپ کی بات کے اہل کتاب سے شادی ہو جائے کسی بچی کی. 0.11% نہیں, یہ تو بل 10% سے زیادہ آپ کہہ رہے ہیں. صاحب ہوتی ہیں. بچیوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, ان کو آخر تک ان کا ساتھ دینا یہ ہے. چیز ہاں چھوڑنا تو بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات, روک نہیں سکتے. بہت اچھی بات کی ہے. اس کو جو میں نے آپ سے کرکٹ والی بات کری تھی, یہ تو پورے لائف ہمیں چلنا پڑے گا. کبھی بالنگ چینج کریں گے, کبھی بیٹنگ چینج کریں گے. بالکل صحیح, بہت اچھی بات کی سہیل صاحب. نہ بچے کو بالکل صحیح. اور ایسا بنانا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر ہم سب کو کرے گا. میرا تو یہ مشورہ ہے. اور سب سے پہلے جو ہمارے یہاں کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں یہاں پہ, وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بچیاں ان کو دیکھتے ہیں بڑی ہو رہی ہیں تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب میں ان کی شادی پاکستان میں کسی چچا ماموں کے لڑکے سے کرتے ہیں. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط چیز ہوتی ہے. بہت اچھی پوائنٹ, یہ تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ادھر کا بچہ ادھر کی بچی سے نہیں کر سکتا. سوری ڈاکٹر میرا آپ کا بہت ٹائم لے لیا, لیکن تھوڑی سی بات یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, بہت انٹرسٹنگ. سہیل صاحب نے پوائنٹ نکالا, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہاں کنکلوڈ دونوں کی رائے سے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں اپنی بچی پہ ظلم نہ کریں, اور ان پہ زور نہ, فورس نہ, یہ والا فورس نہ کریں کہ چاچا ماموں کو بیٹی کو وہاں سے لے کے آئیں, اور پھر اس کو ہمیشہ بچے اور بچی کی شادیاں اگر آپ کر رہے ہیں تو کوشش کریں برابر کی کریں. اچھا لیکن سہیل بھائی اگر بچہ ادھر کا ہو یا بچی 25 سال کی عمر میں آئی ہو یا 20 سال کی عمر میں ادھر مائگریٹ کیا ہو, تو اس کے لیے تو وہاں کا بچہ اور بچیاں جو چاچا ماموں کے جو بچے ہیں وہ تو چل جائیں گے نا, وہ تو اڈیپٹ کر جائیں گے نا. بڑی عمر اگر بچے 5 سال پہلے آئے فار ایگزامپل میں ہوں, میری عمر کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو آج بھی پاکستان سے محبت ہے. صحیح, دیٹس ٹرو. آپ فرسٹ جنریشن ہے نا آپ. جی ان بچوں کو جو 20 سال ہو گئے ہیں ان کا مائنڈ کبھی نہیں مل سکتا کہ وہ بچے بھی وہاں پہ اسی لیول کے جو کہ ویری ان لائکلی اسی سوچ کے ہوں. نہیں ہوں گے. یہاں کا بہت فرق ہے نا, پہننے اڑنے کا فرق ہے, چلنے پھرنے کا, بیسکلی لائف سٹائل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, تو اس حساب سے سوچ تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ ہونا پڑتا ہے انشاءاللہ. بچیاں چاہ رہے ہیں تو ایک ڈفرینٹ بات ہے,
फोर्स कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस। फ्रीडम ऑफ डिसीजन। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आप लोग दोनों के लिए बात करता चलूँ, होता क्या है कि इधर अगर लड़की की शक्ल और हुस्न थोड़ा कम होता है तो वो सोचते ये कि हम अगर खूबसूरत लड़की से शादी पाकिस्तान में कर दें तो हमारी लड़की का मैच अच्छा हो जाएगा, वरना इससे कोई शादी यहाँ नहीं कर रहा या इधर उसके रिश्ते नहीं आ रहे। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। मैं दुनिया की काफ़ी कंट्रीज में रहा हूँ, मैं फिलीपीन में भी रहा हूँ, मैं अमेरिका में भी रहा हूँ। मैंने 99.9% देखा है कि हम जब पाकिस्तानी लड़के जब दूसरी जगह शादी करते हैं उस लड़की में बहुत ज़्यादा कमी होती है, उनकी शक्लें भी अच्छी नहीं होती। जब शक्ल अच्छी होगी, फर्ज करें किसी अमेरिकन की, वो मुझसे क्यों करेगी? सही बात है। तो उसकी वो अच्छी वेल सेट होगी तो मुझसे क्यों करेगी? जिन औरतों की, लड़कियों की इन माशरे में शादियां नहीं हो रही होती वो पाकिस्तान में करते हैं। इसी तरह जिन पाकिस्तान में यहाँ की लड़कियां जिनकी शक्लें खुदा ना खास्ता, मैं बुरा नहीं कहूँगा लेकिन मतलब थोड़ा सा रंग कम है बकौल, क्योंकि पाकिस्तान की अगर औरतें आपने देखी होंगी वो इसी तरह करती हैं, वो लड़की तो अच्छी है पर थोड़ा रंग कम है। सब छोटा है। हाँ, डिमांडिंग ये भी रंग कम है। वो फेयर एंड लवली कंपनी ने ग्लो एंड लवली शुरू कर दिया। वो तो यूनिलीवर इंडिया ने ये शुरू कर दिया है भाई, उन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ की बच्ची पासपोर्ट होल्डर होगी तो वहाँ वाला बच्चा, सही कह रहे हैं। ऐसे लोग आए थे जिनको हमने बच्ची ला के दे दी, वहाँ मतलब अमेरिकन लड़की थी, वो गयानी थी, कजन ने शादी करी थी वहाँ पे। उन्होंने कहा, वो लड़के ने कहा जैसी भी है भाई मुझे अमेरिका जाना। तो हाँ, वो तो सेटलमेंट compromise है, वो तो दूसरा है, वो अमेरिका का तो दूसरी स्टोरी थी। सुहेल साहब, नहीं आपने सही बात की। और ये भी है कि माँ बाप या ये भी जो हम लोगों का बेसिक पॉइंट था स्टार्ट करने का कि शादी ब्याह के झमेले या मसले क्यों बढ़ रहे हैं, इसमें ये भी है कि चाहे वो लड़का भी बहुत डिमांडिंग है, लड़के की माँ भी बहुत डिमांडिंग होती है, हाँ, फिर और लड़की भी डिमांडिंग है। डॉक्टर साहब मतलब जैसे बेसिक्स आप ठीक रखें, डिमांड थोड़ी सी हमें अपनी कम करनी होगी मेरे ख्याल में, और बेसिक्स पे चले, रियलिटी में होना चाहिए। प्लीज जब भी कंडीशन पे शादी होगी, वही वाली बात जो आपसे पहले गई कि लड़की कम होगी और लड़का, इस तरह हम ढूंढेंगे जब इस तरह से, या लड़का बहुत कम होगा क्योंकि सिर्फ वो पाकिस्तान में है, कजन है हमारा, इसलिए उसको देखा वाला है। तो ये शादियां 19। अच्छा, एक और भी आपको बताऊं बड़ी मजे की बात। जी बस वेरी क्विकली सर। ऐसे भी लोग गुजरे हैं जो यहाँ पे आए 4-5 साल रहे हैं और उनकी डाइवोर्स हो गई। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सफर गुजरा है पिछले 10-20-25 साल में। वो फिर दूसरा, हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो दूसरा इशू हो जाता है वुमेन राइट्स का, और जो दूसरा है वो दूसरा। मतलब कंक्लूजन में सोहेल भाई और डॉक्टर हुमैरा, मेरा से वो डॉक्टर निशा जा चुकी हैं। हाँ, डॉक्टर साहब, हाँ मेरा साहब को बहुत देर से हमने रखा हुआ है, इस वजह से मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये भी देता चलूँ कि बेसिकली आप मोटी चीज़, जैसे हमने अभी बात की है कि 80% आप अपने मजहब को ज़रूर देखें, बच्चों के साथ डायलॉग, हाँ नहीं, फिर बच्चों को फिर बच्चों के साथ पेरेंटिंग के लिए डायलॉग आप हमेशा रखें कम उम्र से ही। साथ फिर आप उसका हुस्न और माल ज़रूर देखें, हस्ब नसब जिसे कहते हैं, आप वो ज़रूर देखें। और जो है ना वो उसके बाद जो भी फैक्टर्स होते हैं वो आप 20% पे रख के आप अपना बिस्मिल्लाह बैकग्राउंड चेक पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, कोई सच नहीं बोला। डॉक्टर हुमैरा साहब, मैं सॉरी आपका बहुत टाइम ले लिया हमने आज, लेकिन यही इस पॉइंट पे भी एम्फसाइज करेंगे कि बस मेरे ख्याल से हाँ प्लीज आप दें, हम आपको इजाजत देते हैं। सुहेल साहब से हम फिर कंक्लूड कर लेंगे। डॉक्टर साहब आप हैं? जी मैं मौजूद। हाँ बस नहीं, हम आपको इजाज़त देंगे, हम बहुत देर से हमने आपको इंगेज किया हुआ है, बहुत शुक्रिया आपका। हमें लास्ट पॉइंटर ले हाँ आप दे दें, और उम्मीद है कि लोग जो सुन रहे होंगे कम्युनिटी को इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, वो मिली होगी। जरूर मिले होंगे। सुहेल साहब आप रुकिएगा जी प्लीज। डॉक्टर साहबा बस मैं अब यही कहूंगी कि बहुत अच्छा टॉपिक था, इसमें मजीद बात करने की भी जरूरत है, ऑन गोइंग होना चाहिए, और हमारा काम यह है कि जिस चीज की हम मदद कर सके, एक दूसरे को गाइड करें। हम सबके सामने ना एक दूसरे के बच्चे होते हैं, तो अगर आप कोई हमें से हर बंदा जो सुन रहा है वो देखता है कि उसके जानने वालों में कोई मैच बनता है, तो हमारे यहाँ एक कल्चरल शाइनेस है, तो आगे बढ़ के उसको सपोर्ट करें, प्रोएक्टिवली आप हेल्प आउट करें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सोहेल भाई आप भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, प्रोग्राम थोड़ा सा बढ़ गया है, बस थोड़ा सा कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बहुत अच्छा टॉपिक था मेरा, तो जो सारी चीजें मैं ऑलमोस्ट सारी ये बता ही दिया है कि जो एज का जो है बच्चियों का ख्याल रखें, उनको मैच्योर होने दें बिल्कुल, क्योंकि ताकि चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ताकि उसी तरह के आपने अगर कभी गौर किया होगा कि अंदरूनी सुन में भी और अपना अंदरूनी
की उम्र में शादियां हो जाती हैं, हाँ तो ज्यादती है। उन्हीं बच्चों के पास जब पैसे आ जाते हैं वो दूसरी शादी करते हैं। इसी तरह ये माजरा ऐसा है कि इनको बच्चियों को 23-24 साल का एटलीस्ट उनको डिग्री लेने दें। बेशक। अच्छा, जब उसके बाद वो भी मेच्योर होती हैं, आप भी मेच्योर होती हैं, तो उनकी लाइफ आगे अच्छी चल सकती है। और जाहिर बात है मशवरे के बगैर जो है ना मैं नहीं समझ सके हमें करनी चाहिए यहाँ के माशरे। सही, चलें, थैंक यू सो मच सोहेल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपको ज़हमत देते रहेंगे। सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम इसमें अगर कभी टॉपिक तो बहुत बड़ा चलता रहेगा, जी जी, इसमें किसी बच्चों को भी रखें ताकि बहुत अच्छा मशवरा है, बहुत सही। आपका ये जो मशवरा है इस पे हमने ऑलरेडी काम कर लिया है। ट्यूसडे को हमारा मैट्रिमोनियल शो हुआ करेगा खाली, हम लोग आपस में करते रहेंगे तो वो इसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा। जो बच्चों की तरफ से आने की बात, तो वो इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत आगे करेगा इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह ट्यूसडे को 9 to 10 हमारा अब मैट्रिमोनियल प्रोग्राम होगा, और इंशाल्लाह जो है ना वो उसमें हम आपको सरप्राइज़ एक होस्ट हैं जो कि वो उसको कंडक्ट करेंगी, और आप देखेंगे कि वो प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। आप वैसे ये तो प्रोग्राम एंड हो रहा है, ताहिर भाई को पता नहीं कहाँ से चल गया, लेकिन मैंने बहुत शादियाँ कराई हैं। अच्छा, सगे भाई की शादी कराई है। अच्छा, चले, मैं भी कुछ एक हमारे दोस्त हैं जो कि हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, और वो हमें कह रहे हैं कि मुझे मैसेज कर रहे हैं कि उनकी शादी की भी बात करें, तो इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ उस प्रोग्राम के बाद। ठीक है जी, थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू वेरी मच सोहेल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी आसिफ साहब, कुछ आप बताएं प्रोग्राम के बारे में। अच्छा, वेरी मच, आई थिंक बहुत रिक्वायर्ड था, लेकिन मैं इसको बहुत तेजी से कंक्लूड करूंगा, 1 मिनट लूंगा सिर्फ, बहुत तेजी से। नंबर 1 जो डिस्कशन में चीज़ आई कि आप अपने रिलीजन को ज़रूर देखें, 80% फोकस हो करें, हस्बे नसब 20% में हस्बे नसब हुस्न, और आप अब वो हस्बे नसब में आ गया ना सारा फैमिली में, हस्बे नसब माल आप देख लें, ठीक है, 20% में हदीस का हिस्सा है। उसके बाद एक और नेक्स्ट पॉइंट ये आया कि इधर बच्चों को जो है ना सोशलाइज करने के लिए ना, जिसकी शादी लव मैरिज, सोशलाइज करें, पेरेंट्स सोशलाइज करें, ताकि उनके जो बच्चे हैं कम्युनिटी में अपनी सिमिलर कम्युनिटी, तो उनको आपस में मैच मिले। दूंगा इसको, मैं सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं, मैं कहूंगा मुस्लिम कम्युनिटी में। तो मैं थोड़ा सा, मेरा जो पॉइंट रह जाए फिर आप बताइएगा, ठीक है। नंबर, फिर सोशलाइज करें, सोशलाइज लोग करते नहीं, जिसकी वजह से मैचेस नहीं हो पाते, और उसी में शायद लव भी होना शुरू हो जाए कपल्स के अंदर, बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर। वरना फिर नेक्स्ट स्टेप है इसका कि आप मैट्रिमोनियल हाउसेस पे जाएं, लेकिन वहाँ पे दाल गलती भी लोग जेन्युइनिटी को चैलेंज करते हैं मैट्रिमोनियल की, कि वहाँ पे रियल है या अनरियल है, बहुत धोखे हो रहे हैं और बहुत चीट है, फ्रॉड है। तो फिर नेटवर्किंग इवेंट, जैसे डॉक्टर हुमैरा ने कहा कि नेटवर्किंग इवेंट्स होने चाहिए जिसके अंदर जो है ना वो लड़का लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आपस में मिल सकें, बातचीत कर सकें, और उससे फिर अपने मैचेस तलाश कर सकें। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। फोर्स मैरिजेस बहुत आटे में नमक के बराबर हैं, नॉट अ वेरी बिग डील। वो कहती हैं कि 2% है, डॉक्टर निशी ने कहा, और उसमें ज़्यादातर लड़कियों पे इन्फोर्स किया जाता है 91 to 95%। तो ये नहीं होती, ऑनर किलिंग नहीं होती कि अगर आपकी जो बेटी है या बहन है वो इधर किसी के साथ लव अफेयर शुरू हो गया उसका, तो आप जो है ना उसको ऑनर किल कर देते हैं। कनाडा में नहीं देखने में मिला, बहुत कम है ऐसा होता हुआ। रैनसम का इतना बड़ा इशू नहीं है, कुछ घरों में अगर कोई है तो प्लीज़ उधर शादी तो करें ही ना आप ठीक है ना, ये तो मशवरा। प्लस उसके अलावा ये सब दकियानूसी बातें कि बच्चा नहीं हो रहा तो आप शादी ख़त्म कर दें, या फिर जो है ना वो लड़कियां हो रही हैं घर में तो भी आप दूसरी शादी की तरफ चले जाएं लड़के की तलाश में, ऐसा कनाडा में और अमेरिका में भी मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल नहीं है, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो भी डिस्कशन में हमारे आया। प्लस कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन एक शादी की इजाज़त देता है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, क्योंकि लॉ ऑफ द कंट्री ज़रूर है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जाता है तो उससे बेहतर है कि आप सेकंड मैरिज, आपका रिलीजन परमिट करता है, आप दूसरी तीसरी करें और उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बच सके। ये मेरा ओपिनियन है, इसके अंदर ये कंक्लूजन नहीं था, ये इन लोगों की टॉक्स का ये मेरा ओपिनियन है कि यू कैन डेफिनेटली डू दैट। उसके बाद फिर एक बात हुई कि डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, उसकी कई वजूहात हैं जिसको हमने डिस्कस किया। उसमें एक आके पेरेंट काउंसलिंग नहीं होती थी शुरू में, लड़का अगर उसकी हैबिट्स ख़राब हैं या लड़की की हैबिट्स ख़राब हैं, वो हैबिट्स चेंज मुश्किल से होती हैं। तो आपने पहले से असेस करना है कि ये वाकई लड़का या लड़की जो है ना वो ठीक है, अगर वो ठीक है तो फिर उनकी आप प्रोसीड करें शादी की तरफ, वरना लेट देम डू यू नो रेडी टू कमिट, जो पिक करें ना। तो ये है कंक्लूजन में। अब आपने कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप मुझे बता दें। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि
چاہے وہ جو ایشو ریس ہو رہی ہے بڑھ رہا ہے, شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, شادیاں نہیں نبھ رہی. شادیاں نہیں اس لیے نہیں ہو رہی کہ پیرنٹس بھی ڈیمانڈنگ ہے, لڑکا لڑکی بھی ڈیمانڈنگ ہے. ان کو اپنی ڈیمانڈ ایڈجسٹ کرنی ہوگی, ریالٹی کی طرف آنا ہوگا. آئیڈیل کی تلاش میں عمر نکل جاتی ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دو ہی پورشن ہے, لو میرج یا وہ میرج ہیں جس میں لڑکے لڑکی ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہیں, پھر وہ ایک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں. دوسرا ارینجمنٹ یہ ہے کہ جی میرج بیورو کے تھرو, فیملی کے تھرو جانتے نہیں ہیں, ایک دو چار ملاقات کے بعد, تو پھر وہ اس رشتے کو ٹائم دیں. اپنے جو بھی جس کو ہم ارینج میرج کہتے ہیں, یا جو کوئکلی ملے, 4-5 دفعہ ملے, انہوں نے کہا چلو بھائی ڈیسائیڈ کر لیا شادی کر لیں, تو میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم دیں. اور زیادہ تر یہاں پر میاں بیوی الگ ہی رہ رہے ہوتے ہیں, فیملی سسٹم, جوائنٹ فیملی سسٹم کا تو ایشو ہے نہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. وہ ٹائم دیں, ٹالرنس, پیشنس, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کی عادتیں سمجھیں. اور یہ بہت نازک, دیکھا جائے تو بہت کمزور رشتہ ہے, نہیں دیکھا جائے تو بہت مضبوط. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ جو میں مس کر گیا ہوں وہ یہ کہ اگر کینیڈین بوائے یا گرل ہے تو وہ کینیڈین بوائے گرل ادھر ہی ڈھونڈے, اور اگر وہ دیسی ہے تو وہ کوشش کرے وہیں پہ دیکھے, کیونکہ مائنڈ سیٹ, لائف سٹائل, تھنکنگ, سائیکوگرافک ساری ڈفرینٹ ہوتی ہے آپ کی, آپ کا بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو جاتا ہے. رائے ضروری ہے. جو لوگ 4-5 سال سے آئے ہوئے, اگر ان کے بچے شادی کی ایج کے تو ٹھیک ہے, وہ پاکستان سے وہ کمپرومائزز ٹھیک ہیں. جو لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے لڑکی کی شکل کم ہے یا لڑکی کی شکل کم ہے, تو مجبوری ہے کہ بھائی ٹھیک ہے شادی ادھر نہیں ہو رہی, تو پھر تو مجبوری ہے کہ وہاں سے شادی ہونا تو ضروری ہے, سارے آپشنز کہ وہاں سے آپ لڑکے کو لے آئیں, دیٹ از گڈ انف. اور پھر انڈرسٹینڈنگ ہو ہی جاتی ہے, اڈاپٹیبلٹی آئی جاتی ہے, وہ بھی اس کو بھی ہم ٹوٹلی ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. اس لڑکی کی لالچ یہ ہوتی ہے کہ وہ ادھر آ کے وہ کینیڈین بن جائے یا اس کو پاسپورٹ مل جائے, ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہاں کے جو بچے, بہت سے ابھی بھی بچے ہیں جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی مشرقی آئے. اور ارلی میرجز کی بات ڈاکٹر حمیرہ نے کی تھی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ جلدی 20-21 میں کر دی جائے اور لڑکی کی 23-24 میں, یہ بھی ایڈوکیٹ کیا انہوں نے. اب یہ آپ لوگ, اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میچور ہونا چاہیے, نوکری پہ ہونی چاہیے, جاب پہ انکم اچھی ہونی چاہیے, تب جا کے شادی کی جائے. بٹ آئی ووڈ آلسو سجیسٹ کہ ڈو اٹ ارلی سے آپ کی کئی برائیاں بچ سکتی ہیں, کیونکہ نہ صرف یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ وہ لائن کراس کرتا ہے, جس کی میں نے بات بار بار کی ہے, اس کی ذمہ داری ہے, ساتھ ساتھ ایک کمیونیکیبل ڈیزیز پھیل سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے, بالکل صحیح کہہ رہے. وہ کیونکہ ایک امام صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ والد صاحب میرے پاس ہے, وہ یہ رو رہے تھے کہ یہ نہیں کہ ان کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی یا وہ ایک بوائے فرینڈ سے جنہوں اس کا ریلیشن شپ چل رہا ہے شادی کے بغیر, وہ کہہ رہے تھے کہ دس گرل, میری بیٹی ہر روزانہ لڑکا چینج کرتی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے تبھی جلدی شادیاں آر بیٹر. جی چلیں آصف صاحب, بہت اچھا, ہم لوگوں کا پروگرام تھوڑا بڑا ہو گیا, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ساتھ بیٹھیں گے اس مسئلے پہ یا کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. خواتین و حضرات بہت شکریہ ہم لوگوں کو اتنی دیر تک برداشت کرنے کا. میٹریمونیل ایشوز پہ, شادی بیاہ کے معاملات, پاکستانی کمیونٹی ہیئر ان کینیڈا اینڈ ہم پورا نارتھ امریکہ کہیں, امریکہ کینیڈا دونوں, ہاں امریکہ کینیڈا دونوں کو ملا کے کہیں گے. بہت شکریہ. اپنے تاثرات, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے communitytv20@gmail.com, communitytvtj@gmail.com, اس پہ کیجیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ. خدا حافظ جناب. آصف خان کو بھی دیکھ کے رکھے صاحب. اللہ حافظ.